رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یہ مقام محبت میں بیان فرماتا ہے کہ تو کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا اس لیے کہ یہ میرے بندے دوسرے مومن نہیں بنتے. وہ اس قدر محبت تو میرے بندوں کی رکھتا ہے کہ یہ خیال کر کے کہ یہ مجھ سے دور ہیں اور میرے لیے تکلیف کا موجب ہے، میرے لیے ناخوشی کا موجب ہے، تو آپ مرا چلا جا رہا ہے. تو بین السطور ان آیتوں کا یہ ہے کہ جب تو میرے لیے اس طرح مرا جا رہا ہے تو میں کیوں نہ تجھ سے پیار کروں. سورہ شعراء رکو 10. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ آل عمران رکو 14 میں کہ واللہ یحب المحسنین. جب کوئی شخص محسن ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص بنی نوع انسان کی محبت کرنے لگتا ہے، جب کوئی شخص بنی نوع انسان سے تعلق پیدا کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کو پیار کرنے لگ جاتا ہے، جس کے لازمی معنی یہ ہے کہ خدا اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. جب تم یہ تو دیکھو سیدھی بات ہے، میں نے پہلے کی کوشش کی پر مجھے ایک اور مثال سمجھ آئی. جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ کبھی بھی تمہیں کسی سے ایسی محبت ہوئی ہے کہ تم چاہو کہ یہ مجھ سے محبت نہ کرے؟ یہ ناممکن بات ہے. کوئی گدھا سے گدھا بھی نہیں یہ سوچ سکتا کہ میں اس سے محبت کروں وہ مجھ سے نہ کرے. مخلوق سے محبت کر کے خدا کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور خدا کی محبت کی وجہ سے مخلوق کی محبت پیدا ہوتی ہے. مگر اس دوسری مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ بارش آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور بارش کا چھینکا ہوا زبان نکال کے اس کو چلے گئی. اب شاید میرے اس نکالنے کو بھی کئی لوگ جو کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پرتکلف سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہوگا یہ بہت بری بات کی، انہوں نے زبان نکال کے دکھائی. تو جو رسول اللہ نے جب نکالی ہے تو شاید اس وقت بھی کئی محبت تمہارے ایسے ہوں گے جنہوں نے کہا خوشی زبان کا نکالی. تو رسول اللہ نے آگے فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے تازہ تازہ چیز آئی تھی، میں نے اس کو لی. تو محمد رسول اللہ نے وہ قطرہ نہیں لیا بلکہ وہ خدا کی نعمت لی، اور میں نے اپنی زبان نہیں نکالی بلکہ محمد رسول اللہ کی زبان کے مشابہ اپنی زبان کو بنا دیا. اس لیے نہ میں نے زبان نکالی نہ انہوں نے قطرہ لی. انہوں نے نعمت الہی لی، میں نے محمد رسول اللہ کی زبان لی. میٹھا کر زیادہ نہیں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یہ مقام محبت میں بیان فرماتا ہے کہ تو کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا اس لیے کہ یہ میرے بندے دوسرے مومن نہیں بنتے. وہ اس قدر محبت تو میرے بندوں کی رکھتا ہے کہ یہ خیال کر کے کہ یہ مجھ سے دور ہیں اور میرے لیے تکلیف کا موجب ہے، میرے لیے ناخوشی کا موجب ہے، تو آپ مرا چلا جا رہا ہے. تو بین السطور ان آیتوں کا یہ ہے کہ جب تو میرے لیے اس طرح مرا جا رہا ہے تو میں کیوں نہ تجھ سے پیار کروں گا. سورہ شعراء رکو 10. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ آل عمران رکو 14 میں کہ واللہ یحب المحسنین. جب کوئی شخص محسن ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص بنی نوع انسان کی محبت کرنے لگتا ہے، جب کوئی شخص بنی نوع انسان سے تعلق پیدا کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کو پیار کرنے لگ جاتا ہے، جس کے لازمی معنی یہ ہے کہ خدا اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. جب تم یہ تو دیکھو سیدھی بات ہے، میں نے پہلے کی کوشش کی پر مجھے ایک اور مثال سمجھ آئی. جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ کبھی بھی تمہیں کسی سے ایسی محبت ہوئی ہے کہ تم چاہو کہ یہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ ناممکن بات ہے. کوئی گدھے سے گدھا بھی نہیں یہ سوچ سکتا کہ میں اس سے محبت کروں وہ مجھ سے نہ کرے. جب تم کسی سے محبت کرو گے تمہارا دل چاہے گا کہ وہ بھی اسے کرے. تو جب خدا کہتا ہے کہ میں فلانے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے لازمی معنی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے کرے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم چاہے اور غیر تم سے محبت نہ کرے، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا چاہے اور وہ اس سے محبت نہ کرے. تو جب خدا کسی سے محبت کرے گا لازمی دوسرے شخص کے دل میں اس سے محبت کرے گا، کیونکہ محبت کے نتیجے میں محب چاہتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے. تو جب خدا کسی چیز کو چاہتا ہے ہو جاتی ہے. ارادہ بشین قال له کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جائے.
چوتھے گناہ پر عادت ڈالنا. یہ مثالیں چل رہی ہیں ابھی. گناہ پر ندامت کی عادت ڈالنا. میں کس بات سے لا رہا ہوں؟ نہیں وہ چوتھا سے چل گیا, وہ پچھلی تھی بات. میں ٹھیک ہے, نہیں وہ چوتھا ذریعہ بھی آیا. گناہ پر ندامت کی عادت ڈالنا. پہلے میں اس کو مثالوں میں سمجھ بیٹھا تھا. یعنی گناہ ہو کہ گناہ نہ ہو, کوئی گناہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد ندامت نہ ہو, اس سے بھی محبت الہی پیدا ہوتی. کیونکہ جو گناہ پر نادم ہو اس کے اندر آہستہ آہستہ حسن کے دیکھنے اور قدر کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. گناہ پر ندامت کے معنی یہ ہے کہ اس کو نظر آ گیا کہ اس چیز میں اصول تھی. ایک شخص کو مار بیٹھتا ہے, اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے ندامت بھی پیدا ہوتی. اس کے معنی ہے کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے برا کام کیا. یا دوسرے لفظوں میں کہ ایک بری تصویر اس نے دیکھی ہے اور اسے برا سمجھے ہی نہیں. تو حسن کے دیکھنے کی آنکھیں اس میں نہیں. تو جب حسن کی آنکھیں دیکھنے کی نہیں ہے تو اس میں محبت کیسے پیدا ہوتی. اس لیے لازمی بات ہے کہ جب کوئی شخص ندامت جس کے اندر پیدا ہو تو یہ درجہ ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر یہ نیکی پیدا ہو چکی ہے کہ یہ بری چیز کو دیکھ کر برا سمجھتا ہے. جب بری چیز کو دیکھ کر برا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر انسان خلیل ہو سکتا تو میں ابراہیم کو خلیل پکڑتا, تو رسول اللہ کو ہم نے سچ کہنا ہے. اب پھر اس کے معنی آیت کے کیا معنی؟ تو آیت میں اللہ ایک مستثنا بھی منقطع بھی ہوتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ متقیوں کو یہ سزا نہیں ملے گی اس لیے کہ وہ خدا ہی کو خلیل بناتے ہیں, بندوں کو بناتے ہی نہیں. یہ معنی لینے پڑیں گے. گرم زیادہ تو خود گندی بھی ہوگی کیا نہیں رہے گرم ٹھنڈا ہمارے دور کرو. اچھا, پانچویں جو انسان اپنے اندر یہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے رہے کہ دعا کے بغیر میرے کام نہیں ہو سکتے, اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اس خیال کو اپنے دل میں بٹھا لے گا, قائم کرے گا, مضبوط کرے گا, وہ لازماً دعاؤں کی طرف زیادہ رکھ دے گا. اگر یہ سوچے گا کہ بھائی دعا سے بڑے کام ہوتے ہیں, فلانے کا دعا سے کام نکلا, فلانے کا دعا سے کام نکلا, یہ بھی ان کاموں کی طرف توجہ کرے گا اور پھر اپنے دل کو یقین دلائے گا مثالیں دے دے کر کے دعا سے کام نکلتا. جو شخص کو یقین دلائی ہو جائے گا کہ دعاؤں سے کام نکلتا ہے, اس کے سامنے خدا کا احسان زیادہ قریب آ جائے گا. یوں جو خدا نے پیدا کیا دنیا, سورج بنایا, چاند بنایا, اس سے اتنا اثر نہیں ہوتا. اگر یہ اس کو دیکھنا شروع ہو جائے کہ خدا میں نے فلانی چیز مانگی اور خدا نے دے دی, میں نے فلانی چیز مانگی اور خدا نے دے دی, میں نے فلانی چیز مانگی اور خدا نے دے دی, یہ جو اثر کرتا ہے دل پر خوبصورتی اور خدا کو لانے کا, وہ یہ نہیں کرتا کہ خدا نے سورج بنایا تھا, کیونکہ وہ ہے دوسروں سے حسن سلوک. یہ وہ حسن سلوک ہے جس سے اپنے ساتھ ہے اور تجھے ایک مت آتا ہے. اس لیے دعاؤں کے اوپر یقین کرنا اور دعاؤں کے مانگنا اور دعاؤں کی طرف اپنے نفس کو توجہ دلانا پہلا ایسا اس کا وہ بھی آئے گا تکلف کا. پہلے تو یہ نقل کرے گا لوگ, لیکن آہستہ سے جب دعاؤں میں نتیجے نکلنے شروع ہوں گے پھر اس کو دعاؤں پہ یقین کامل ہوتا چلا جائے گا اور آخر سے خدا کی مدد کرے گا. چھٹے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین. دوسرے معنی سے پہلے میں نے طواف کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک طواف کے معنی ہوتے ہیں توبہ کرنا, وہ میں پہلے کرائے ہوں, اس سے ایک معنی نکلتے تھے. دوسرے طواف کے معنی ہوتے ہیں بار بار اس کی درگاہ میں جانا. یہ دوسرے معنی میں نے یہاں لگایا کہ یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جو بار بار خدا کی درگاہ میں جاتا ہے, بار بار مانگنے کی عادت ڈالتا ہے, اس کے دل میں بھی اس کے ساتھ خدا محبت کرنے لگ جاتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. چھٹے, جو خدا تعالیٰ پر اپنے کام کو چھوڑ دے, یعنی تدبیر سب کرے, لیکن یہ یقین رکھے کہ نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے, اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جو اپنے کام کو اس پر چھوڑتا ہے وہ کم سے کم تکلف سے تو اس کی طاقتوں اور اس کے احسان کا اقرار کرنے لگ جاتا. اگر ابھی پورے طور پر اس کے اندر یقین نہیں پیدا ہوتا تو کم سے کم یہ ظاہر تو کرنا شروع کرتا ہے, شکل تو یہ بناتا ہے کہ جی میں تو یوں سمجھتا ہوں, اور یہ تکلف آخر حقیقت ہو جاتا ہے. جیسا کہ اکثر دنیا کے کاموں میں ہوتا ہے, تکلف پہلے ہوتا ہے اور حقیقت بعد میں آتی ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین.
جو شخص اپنے کام خدا پر ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہوتا آپ سنبھالیے کام، تو خدا ان سے محبت شروع کر دیتا ہے اور پھر لازماً ان کے دل میں خدا کی محبت کرتا ہے۔ آل عمران رکو 16 ساتھ میں جو شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کے انصاف کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے دل میں بھی محبت الہی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انصاف کا ترک اپنے یا اپنے رشتے داروں دوستوں کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان کسی جگہ پر انصاف چھوڑتا ہے تو اسی لیے چھوڑتا ہے نا کہ فلانے میرے دوست کو نقصان پہنچتا ہے، میری ماں کو نقصان پہنچتا ہے، میرے باپ کو نقصان پہنچتا ہے، میرے فلانے رشتے دار کو پہنچتا ہے، یا میرے فلانے احسان والے کو نقصان پہنچتا ہے، یا دشمنی کی وجہ سے ہوتی۔ یہ جس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے یا جس کی تائید کرتا ہے اس سے تو اس کو محبت نہیں، بلکہ یہ اس لیے کرتا ہے فیصلہ کہ جو اس کا مد مقابل ہے وہ اس کا یہ جو ہے تو اس کے ساتھ اس کو دشمنی ہے، اس کے دوست کو فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن کیونکہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا بہت ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتا۔ تو یہ دو وجہ ہمیشہ ناانصافی کی ہوتی ہیں، یا دونوں فریق میں سے ایک کی دوستی یا ایک کا بغض، یا ایک کی دوستی کی وجہ سے انصاف چھوڑتا ہے یا دوسرے کے بغض کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو نہ اپنی یا اپنے رشتے داروں یا دوستوں کی محبت کی پرواہ کرے گا، نہ دشمن کا بغض اسے انصاف سے پھیرے گا، کوئی اس محبت سے بڑی محبت یا اس بغض سے بڑا خوف ہی اس کے دل میں ہوگا جو اسے روکے گا۔ جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ اگر میں یوں کروں تو میرے باپ کو فائدہ پہنچتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس مقدمے کا میں یوں فیصلہ کروں تو میری بیوی کو فائدہ پہنچتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس جھگڑے کا میں فیصلہ کروں اس رنگ میں تو میرے بچے کو فائدہ پہنچتا ہے، یا میرے دوست کو پہنچتا ہے، یا میرے کسی موسم کو پہنچتا ہے، لیکن باوجود اس کو یہ فیصلہ نہیں کرتا اور دوسرا فریق اس کا دشمن بھی نہیں ہے، یہ اس کا دشمن نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی بڑی محبت اور ہے پیچھے جس کو یہ جانتا ہے یا نہیں جانتا تو ہے بھی محبت، اس وجہ سے یہ اس محبت سے دبتا ہے اور چھوٹی محبت کو قربان کر دیتا ہے۔ یا اگر بغض کی وجہ سے اس نے ترک کرنا تھا، ایک شخص ہے وہ اس کا بڑا دشمن ہے قابو آ جائے، مگر باوجود اس کے یہ انصاف کر دیتا ہے اور اس کے بغض کی پرواہ نہیں کرتا، اس سے دشمنی ہے پر یہ اس کے دشمنی کی پرواہ نہیں کرتا، انصاف کر دیتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس بغض کے بدلہ لینے کے پیچھے ڈر ہے کوئی اور خوف، وہ اس بغض سے زیادہ خوف، یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ بغض کیا تو وہ چیز مجھ سے جاتی رہے گی اور وہ نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ تو چاہے یہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، مگر یہ پتہ لگ گیا کہ اس شخص کی فطرت میں کوئی پیچھے ایک غیر موجود صورت میں کوئی محبت یا غیر موجود صورت میں کوئی خوف موجود ہے جو اس سے انصاف کرا رہا ہے۔ جب یہ مقام اچھا آ گیا تو لازمی بات ہے کہ جو شخص اس پر عمل کر لے گا وہ خدا تعالیٰ اس سے جب محبت کرنے لگ جائے گا تو یہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، کیونکہ خدا کی محبت کا مادہ مخفی اس کے اندر موجود ہے، اب اس کو ابھارنا ہے۔ جب خدا اس سے محبت کرنے لگ گیا تو وہ آپ ابھرائے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، جو انصاف کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ رکوع 5 سورہ مائدہ آیت 40-5 8 ایک طریقہ محبت الہی کے حصول کا یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر امر میں خدا تعالیٰ کو ڈھال بنانے کی کوشش کرے، یعنی بدی کو خدا کے لیے چھوڑے، یعنی بدی کو بدی کے لیے نہ چھوڑے بلکہ بدی کو خدا کے لیے چھوڑے، اور اسی کو عربی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں۔ جب انسان کو کسی ہستی کی خاطر کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بادشاہوں، نوابوں، رؤسا سے پرانے خاندانی خدام اور رعایا کی محبت اسی وجہ سے ہوتی کہ ان کی خاطر کام کرنے کی عادت، تو غلامی کی عادت پڑ گئی ان کی، پھر محبت ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی یہ عادت ڈال لے کہ میں اس کو نہیں مارتا یہ ظلم ہے، یہ رہتا ہے، بلکہ یہ عادت ڈالے اب کہ میں اس کو نہیں مارتا کیونکہ اللہ کو پسند نہیں، اس کی عادت ڈالے، میں اس کو یہ صدقہ دیتا ہوں اس لیے کہ غریب آئے مجھے رحم آ جائے، نہیں کہتا میں اس کو اس لیے صدقہ دیتا ہوں کہ اللہ تب تک صدقہ نہیں، میں فلانے شخص کا فلانا کام کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ اس میں یہ شہرت ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے، جب میری فطرت چاہتی ہے نا، بلکہ اللہ کہتا ہے
تو جب یہ عادت پڑے گی تو آہستہ آہستہ اللہ کے ساتھ ایک وابستگی قدرتاً اس کی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اور محبت پیدا ہوگی. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، جو متقی ہو جاتے ہیں، جو برے کاموں سے میرے نام سے بچتے ہیں، اچھے کاموں کو میری خاطر کرتے ہیں، تو ان سے میں محبت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی طرف آل عمران آیت 70 اسی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں جب کوئی ایمان لائے اور نیک عمل کرے احتساباً، خالی اسی لیے نہیں کہ وہ نیک عمل ہے بلکہ اس نیت سے کرے کہ میرا خدا وہ سے خوش ہو جائے گا. احتساب کے معنی خدا سے کی خوشی اور خدا کی جزا کے مطابق. بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مقام عدل ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام اعلی ہے، مگر چونکہ اس مضمون کا حصہ نہیں اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں آتا. ایک محبت کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہم جنس بن جائے. جتنا جتنا کوئی ہم جنس بنے اس کی محبت زیادہ اس کے لیے. مگر ہم دیکھ لو جانور کٹھے ہوتے ہیں تو کبوتر کٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوے کٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مرغابیاں کٹھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، کاجیں کٹھی بیٹھی ہوتی ہیں، انسان الگ بیٹھے ہوتے ہیں، گدھے ایک جگہ جا ہو جائیں گے، گھوڑے پر سے اتر جاؤ، گھوڑوں کو چھوڑ دو تو آدمی سارے ایک طرف ہو جائیں گے، گھوڑے گھوڑے ایک طرف چل جائیں گے. تو ہم جنس ہونے سے بھی محبت کریں. اسی کی طرف وہ خدا تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ تم کم سے کم میرے ہمجنس بننے کی کوشش کرو تو میرے دل تمہاری دل میں میری محبت رہے گی. یعنی خدا کی جو صفات قرآن کریم میں بیان ہیں ان کی نقل کرنے کی کوشش کرو. تم خدا تو نہیں بن سکتے لیکن نقل تو کر سکتے ہو. تم حی نہیں ہو لیکن تم کسی بیمار کا علاج کر کے، کسی بیمار کو مدد دے کے، کسی بیمار کے لیے دوائی لا کر، کسی بیمار کی خدمت کر کے حی کی نقلیں تو کر سکتے ہو. تم ممید تو نہیں بن سکتے لیکن تم دنیا میں کسی بدی کا خاتمہ کر کے اس کی شکل کیا کر سکتے. تم خالق تو نہیں بن سکتے لیکن تم اچھی اولاد پیدا کر کے خالق کا نمونہ تو بن سکتے. تو ان اللہ یحب المتطہرین میں اسی طرح اشارہ ہے. تطہر کے معنی بھی ہوتے ہیں کہ تکلف کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نقلیں کرنی شروع کر دو اور تکلف کے ساتھ میری صفات پر عمل کرنا شروع کر دو تو تمہارے دل میں میری محبت ہو جائے گی. کیونکہ ہم ایک قسم کے ہم جنس ہو جائیں گے. میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا کہ یہ ایک چھوٹا خدا پیدا ہوگا دنیا میں، تم مجھ سے محبت کرو گے کہ یہ بڑا خدا ہے. نہیں، ایک ذریعہ محبت کا فطرت کا مطالبہ پورا کرنا ہوتا ہے. دسواں صحیح ہے نہ لاؤ ہو کسی 11واں بنا دو. 10واں تو ہو سکتا ہے. اچھا کچھ جگہ 10واں لے لیں گے 11 میں. اگر 11 لکھن تو 10 میرے ہوں تو پھر وہ ایک بھی میں نے اطلاع دی کہ نہ نکلے. ایک ذریعہ محبت کا فطرت کا مطالبہ ہے. اس کو میرے لحاظ سے 10 بن جاتا ہے کیونکہ میری پاس وہ ایک 9 میں 2 دفعہ 9 لکھا ہے، مگر اگر میں 3 دفعہ 9 لکھتا تو پھر 11 ہوتا. 12 بنا تھی 13 بنا دو. نوید شاہ صاحب نے 12 بنایا. ہاں جی اچھا فائدہ بھی ہے نا، فائدہ ہے سر. بات یہ ہے، لطیفہ بتاؤں میں آپ کو. بات یہ ہے کہ میں نے 12 لکھنے تھے اور غلطی کر کے میرے 11 بنے تو ارادہ یہ سر درجن کر دینے چاہیے. جب میں چلا تو پھر میں سوچنے لگا کہ میں 12 فلانا بیان کر دوں گا تو مجھے آسانی ہو گئی کہ وہ غلطی ہو گئی تھی، وہ 10 بن گئے تو 12 بن گئے. 12 سے زیادہ میں مجھے دلچسپی نہیں تو میرے ابھی پورے ہو گئے. فطرت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ جذبات رکھے ہیں جو خود اس نے پیدا کیے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان جذبات کو اپنا قرار دے وجود قرار دیتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خدا ہی کی وہ فطرت ہے، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کی. یعنی انسان کے اندر اس نے
ایسے مادے رکھ دیے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ سے اس کو ان مادوں کے مطابق ہم جنسیت کا بن جاتی ہے. اس میں حسن اور احسان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. کبھی تو نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کہیں یہ بچے سے محبت نہیں ہے، خوبصورت نہیں. جیسے دیکھا ہوگا اس بچے سے ہم کو محبت ہے کہ میرا بیٹا ہے، بڑی محبت ہے اس لیے کہ خوبصورت. یہ کوئی ماں نہیں کہتی نا باپ کا، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے محبت ہے. نہ بچے نے ماں باپ پر احسان کیے ہوتے ہیں، نہ وہ اس کی شکل کو دیکھتے ہیں. انہیں صرف اپنا بچہ ہی سب سے خوبصورت نظر آتا ہے. وہ کتنے خوبصورت. اور عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، میں نے بتایا دعا کرنے کے لیے آتی ہیں. آج میں نے ایک عورت آئی ہے، مجھے تو گھنا گئی. اس کے لڑکے کا یہاں سے ناک بہتے ہوئے ہونٹوں پر گرا ہوا تھا. اب گراہٹ آتی ہے ایسی چیز سے، وہ بہ رہا تھا، وہ اس کو چھاتی سے لگائے ہوئے بچی کہہ رہی تھی دعا کرو اس بچے کے لیے. اب مجھے تو اس کی ماں پر آتا تھا خیال کہ اس کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ بچے کی صفائی رکھے. لیکن بہرحال مجھے اسے گراہٹ ہوتی تھی، میں پڑھی تو منہ کرتا تھا، وہ اصرار کرتی تھی کہ ہاتھ پھیرو پیار کرو. تو اس کو ریٹ امبر اور مشکل زیادہ کہیں کی نظر آتا تھا. تو ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ دراصل کسی دلیل کے ساتھ نہیں کرتی، یعنی ظاہری دلیل کے ساتھ. آگے میں بتاؤں گا دلیل تو ہوتی ہے اس کی، مگر ظاہراً نہ بچہ کو ماں باپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے، نہ وہ خوبصورت ہوتا ہے. میں ایک قصہ ایک سروس کی کتاب میں نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے ایک دن ایک حبشی کو بلا کے، بچے کھیل رہے تھے دربار میں بہت سے آگ کے کنارے پر، تو بادشاہ نے مذاقن ایک عمدہ ٹوپی منگوائی اور حبشی کو بلایا تاکہ جو سب سے خوبصورت بچہ ہے، اس میں وزراء کے بھی تھے، عمراء کے بھی تھے بچے، بڑے بڑے خوبصورت سفید اچھے نقشوں والے، کہا کہ جو سب سے خوبصورت اس سے پٹا کے ٹوپی رکھ. وہ سیدھا اپنے بیٹے کے سامنے گیا، اس کو رکھ دی. حبشی ہونٹ موٹے میں نکلے ہوئے، اسی طرح ناک بیٹھا ہوا، وہ اس شکل میں جا کے رکھ دی. سارے دربار ہاتھ پڑا. بادشاہ نے اس کو بلایا کہ تمہیں یہ خوبصورت لڑکا کہنے کا. بادشاہ بلاؤں آپ نے ٹوپی مجھے نہیں تھی، کسی اور کو دی نہیں تھی، مجھے بھی یہ خوبصورت لگ رہا ہے. تو وہ محبت جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو میں آگے چل کے بیان کروں. اس کا تعلق ظاہری طور پر کسی دلیل سے ہے. اس محبت کے پیچھے 3 باتیں دماغ پر مؤثر نظر آتی ہیں. دماغ پر تاثیر کا میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اکثر ماں باپ بھی نہیں جانتے کہ ہم پر یہ اثر ہو رہا ہے. ہم کیوں بچے سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کسی سے پوچھے، ماں سے پوچھو جا کے، ابھی مثلا جا کے کھڑے ہو جاؤ دروازے پر عورتوں کے، اور عورتیں نکلنے شروع کریں، بیوی مجھے ذرا بتا دیں گی تو آپ اپنے بچے سے کہو کہ گئے سدائی سے دے دو، تو یہ تو پہلے پوچھو گی، یہ نہیں کہ دلیل دینے لگ جائے گی. اور وہ یہ بھی نہیں سوچے گی مجھے آتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کیوں کرتی ہوں. حالانکہ وہ موجب تکلیف اور خرچ کا ہوتا ہے. یعنی آرام سے لوگ محبت کرتے ہیں، کیا آرام ہے، کپڑے بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، دائی آئی ہے اس کا خرچ دو، اور اس کے لیے دودھ کا انتظام کرو، یہ فلانا انتظام کرو، رات کو اس کو بات جگا رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، میں لاڈلے اللہ نے بچایا، میں مر جاؤں، میں واری ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں، تو بچ جا. بس ماں باپ سے پوچھنے کی بجائے ہمیں فلسفیانہ غور کرنا چاہیے کہ آخر بچے سے کیوں محبت کرتے ہیں. جب ہم اس رنگ میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کی 3 وجوہ نظر آتی ہیں. اول مقام خالقیت. ماں باپ ایک رنگ میں خالق ہوتے ہیں. وہ دنیا میں ایک چیز پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ لگتا ہے، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے اس دنیا کو جو بنایا ہے تو اس کو اس غرض کے لیے بنایا کہ بڑھے، ترقی کرے، خدا سے تعلق کرے اور ایک بڑی وسیع اور پھیل جائے. تو خدا تعالیٰ نے چونکہ یہ جو مراد رکھی تھی انسان سے کہ وبسا میں ہمارے جالن کثیروں میں نے کہا، اس لیے نہیں پیدا کی تھی کہ آدم اور ہوا پیدا ہو جائے، بلکہ اسی لیے پیدا کی تھی کہ یہ آگے چلائے نسل. تو کیونکہ غرض پیدائش کی چلائے نسل کی تھی، اس کا مادہ دل میں پیدا کر دیا کہ جو نسل چلانے کے ساتھ حصہ تعلق و محبت کرو. آپ تو خالقیت کے اندر خدا تعالیٰ نے محبت رکھی ہے. چنانچہ یہ ثبوت اس بات کا ہے جب خدا تعالیٰ کہتا ہے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو ہمیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو اصل خالق تو وہ ہے. ہمیں پتہ لگ گیا کہ خدا نے خالقیت کے ساتھ محبت کو وابستہ کر دی، کیونکہ یہ خالق ماں باپ ہیں بچے کے ناقص طور پر، اس لیے ان کے دل میں تبھی محبت ہوتی. اسی طرح خدا کے دل میں بھی تبھی محبت ہوتی. دوسری وجہ ہے جسمانی.
انسان کی فطرت میں ہم دیکھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے سے کہ وہ اپنے جسم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے پیار ہوتا ہے. مثلاً موٹی مثال ہے، ابھی اپنے دوست کے پاس جھوک کے یوں اس کی آنکھ کی طرف انگلی کرو، بغیر اس کا جو وہ سوچے آپ ہی پیچھے ہٹ جائے گا، آنکھ جھپک لے گا، اپنی آنکھ کے بچانے کی کوشش کرے گا، نہ سوچا فکر کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ فطرت کی چیز ہے. فطرت کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سوچنے کے لیے اپنی باتوں کی ضرورت ہوتی. کسی کے اوپر نگاہ نہیں کہ اس کی طرف یوں کرو، فوراً پیچھے ہٹ جائے گا، چاہے وہ دوست ہو پیچھے ہنس پڑے گا، کاکا مارے گا. میں بچے کو ڈراؤ، پیچھے مکانوں کو دیکھتا پڑتا ہے. میری نواسی تھی، اس کو میں نے پیار کے لیے اس کی یوں کی چھوٹی، وہ پیچھے ڈر ماری، پیچھے ہٹ کے چیخ ماری. تو میں نے کہا ہے تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں ماروں؟ نہیں. جب وہ ٹھیک ہوگی پھر میں نے پھر چیخ ماری پیچھے. میں نے کہا ہے ڈراؤ، پیچھے مکانوں کو دیکھتا پڑتا ہے. میری نواسی تھی، اس کو میں نے پیار کے لیے اس کی یوں کی چھوٹی، وہ پیچھے ڈر ماری، پیچھے ہٹ کے چیخ ماری. تو میں نے کہا ہے تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں ماروں؟ نہیں. جب وہ ٹھیک ہوگی پھر میں نے پھر چیخ ماری پیچھے. میں نے کہا ہے تم نے ابھی تو کہا کہ نہیں کرتی مجھ سے، پھر تو کیا ایسا؟ نہیں. پھر میں نے اس کو سکھانے کے لیے کہنا شروع کیا ہے کہ سید ہے نا، سید بزرگ ہوتے ہیں، ہم مغل بہادر ہوتے ہیں، تو تو اسے کرتی. نہیں میں سید بہادر ہوتے ہیں. چھوٹی سی ہے مگر وہ اپنی اتنی خیرت تو ہوتی ہے نا اپنی، نہیں سید بہادر ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر کر دی. میں نے کہا دیکھا سید کر جاتے نہیں کرتی چلی جائے، کرتی چلیے. پھر اس نے مشق کی اپنے گھر میں، مشق کر کے پھر ایک دن میرے پاس 4-5 دن کے بعد آئی اور آ کے کہنے لگی اب کریں جیسے میں کرتی ہوں. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے کیا، ساتھ آواز بھی بلند کی، میں نہیں کری. وہ مشق کر کے آئی تھی. 2-4 دن کے بعد آئی پھر میں نے کیا تھوڑے دن مشق کر کے پوری شادی ڈالی. تو فطرت کے اندر یہ انسان کیا ہے، اس کے ساتھ عقل کا تعلق ہی نہیں. اگر عقل کا تعلق ہوتا ہے تو میرے اس کرنے سے وہ ہنستی کہ مجھے پیار کر رہے ہیں، لیکن عقل تو پیچھے آتی ہے. وہ تو فطرت پہلے کہتی ہے میں مریض، مجھے بچنا چاہیے، وہ اپنی کوشش کرتی. تو فطرت کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنے جسم کی حفاظت اور اس کے بچانے کا راہ رکھا ہے. اور بچہ جو ہے وہ ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے لازماً جو اپنے جسم کے متعلق ان کے احساسات بچانے کے ہوتے ہیں وہی منتقل ہو جاتے ہیں بچے کے متعلق، ان کے جسم سے بن جاتے ہیں. یہ فطرتی چیز. تیسری چیز ہے اپنایت، یعنی جس چیز کو انسان کہتا ہے اپنی ہو گئی، وہ ابھی اپنے کا ذہنیت کچھ ایسی ہے کہ جس طرح اپنے جسم سے وحدت ایک محبت پیدا کرتی ہے، تبھی اسی طرح اپنی ملکیت کی وحدت جو ہوتی ہے، یعنی ملکیت کے لحاظ سے ایک ہو جانا، وہ بھی ایک محبت پیدا کرتی ہے. خیال اپنے ہونے کا بس پیدا کر دو اور وہ چیز ہے. تم اپنا پہنے پھرتے ہو کوٹ، تمہارا کوٹ پھٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، ساتھ کا ہمسایا بھی شک کر دے، وہ کوٹ اتار کے اس کو دے دو تو سب پھٹ جائے تو پھر انہیں لے جائے گا، اپنا ہو گیا وہ کوٹ. تو کوٹ سے سوال نہیں تھا، سوال یہ کہ اس وقت آپ کا کوٹ تھا، اب اس کو بن گیا. تو اپنایت بھی ایک محبت پیدا کرتی. تو اولاد کے ساتھ اپنایت کا ہوتا ہے. وہ خدا تعالیٰ نے ان کا وجود ایسا بنایا ہے کہ وہ بچہ 12 دن کے پاس رہنا ہے، کوئی حکومت بھی نہیں لے سکتی اس کو. بادشاہ اور بھی اگر لے جائے گا تو ظلم کا شو پڑ جائے گا، ظلم کیا ظلم، اور ہر چیز لے سکتے. گورنمنٹ ٹیکس لگا سکتی ہے، تم سے روپئے لے سکتی ہے، تم سے فصلیں لے سکتی ہے، سب سے سمجھ لو. بچے کو کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا، بچہ معاف کا. تو اپنایت کی انتہا جو ہے وہ بھی محبت پیدا کرتی. بقائے ذات جو کی خواہش جو ہے وہ بھی محبت پیدا کرتی. یعنی انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ میں زندہ رہوں. قرآن کریم میں فرماتا ہے جو حقیقت پر غور نہیں کرتے وہ دل کرتے ہیں ہم چاہے 1000 سال زندہ رہیں. تو اب بقائے ذات کی خواہش بھی تبھی ہے، یہ کسی دلیل کی وجہ نہیں ہوتی. اور انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ چونکہ وہ خود جانتا ہے میں زندہ نہیں رہ سکتا. اگر وہ سمجھتا ہے میں زندہ رہ سکتا ہوں بچے کی طرف سے، اس لیے جو اس کو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے وہ منتقل ہو کے بچے کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے ساتھ میری ذات قائم رہے گی.
پانچویں چیز ہوتی ہے مظہریت. یعنی ایک انسان یہ چاہتے ہیں کہ میری ذات کے علاوہ میری ذات سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے آگ ہے اور آگ کی گرمی ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ میری چیز سے جو ظاہر ہوتی ہیں چیزیں وہ بھی ہمیشہ قائم رہے. مطلب ایک جوان ہے, وہ اپنی جوانی میں چل سکتا ہے, پھر سکتا ہے, خوب گھوڑیوں میں سواریاں کر سکتا ہے, بڑے بڑے بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو جہاں اس کی یہ خواہش تبھی ہوگی بغیر کسی سوچنے کے کہ میں ہمیشہ زندہ رہ جاؤں, ویسے اس کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ میں ہمیشہ جوان رہوں. جو میری جو مظہریت ہے وہ بھی قائم رہے, صرف بقائے ذات نہیں کہ میں بڈھا ہو جاؤں اور پیدا رہوں, چپاٹی پڑا ہوں, لوگ میرے منہ میں سزا ڈالے میں زندہ رہوں, یہ نہیں, بلکہ میں زندہ بھی رہوں تو رہوں بھی اس جوانی میں. تو یہ بھی تبھی خواہش ہوتی ہے پانچویں کہ مظہریت میری دنیا میں قائم رہے. یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے, بغیر دلیل کے, بغیر حسن کے, بغیر احسان کے ماں باپ بچے سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ یہ پانچوں چیزیں ان کی اس بچے کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہیں. یہ موجبات ان کے دماغ پر اثر کرتے ہیں اور وہ دماغ پھر آگے ان کو محبت پیدا کرتا ہے. درمیانی واسطہ دلیل اور عقل کا ختم ہو جاتا ہے. شاید کوئی شخص یہ کہے کہ پہلی محبت تو بچے کو ماں باپ کی ہوتی. آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ پہلی محبت ماں باپ کو بچے کی ہوتی؟ کیونکہ پہلے تو انسان سیکھتا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی نسل کو اگر اس اصول پر اصل پر مانا جائے کہ آدم و حوا سے نسل انسانی چلنی شروع ہوئی, تو بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ پہلی محسوس محبت ماں باپ کو ہوئی. کیونکہ آدم و حوا کسی کے جو تھیوری ہے اس کو پہلے میں لیتا ہوں, آدم و حوا کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے, بلکہ آدم و حوا کو خدا تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اور پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ماں باپ کی محبت نہیں دیکھی, بلکہ انہوں نے بچے کی محبت ہی پہلے دیکھی, کیونکہ ان سے آگے نسل چلی, وہ کسی کی نسل کو چلانے والی نہیں. اس لیے آدم اور حوا کی پیدائش کی تھیوری کو اگر درست مانا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ پہلی محبت ماں باپ کی بچے سے تھی, پہلی محبت بچے کی ماں باپ سے نہیں تھی. کیونکہ پہلا محسوس محبت کرنے والے ماں باپ سے آدم اور حوا, پہلے محسوس کرنے والے بچے نہیں تھے, کیونکہ آدم اور حوا کسی کے بچے نہیں تھے. تو یہ تو اس تھیوری پر اور دوسرے تمام طریقے جو ہیں وہ بغیر تبھی, مگر یوں تو لوگ بحث کرتے ہیں پہلے انڈا ہوا کہ مرغی ہوئی, تو انڈا ہوا تو مرغی کہاں سے آئی, مرغی ہوئی تو انڈا کہاں سے آیا, یہ جھگڑا شروع ہوتا ہے, کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہ بحث تو ویسے جاری رہے گی کہ آیا آدم ہوا یا بچہ ہوا پہلے, مگر سوال تو یہ ہے کہیں سے بھی شروع کر لو, اس آدم میں شروع کر لو, کہیں شروع کرو, کہیں اس کی کوئی تھیوری ماننی پڑے گی. وہی لے لو اس کی جو ہے کیا سمبت کا نام ہے ڈارون کی تھیوری لے لو, وہ کہتا ہے آہستہ آہستہ ارتقا کیا. تو جب آہستہ آہستہ ارتقا کیا تو ماننا پڑے گا جو پہلا وجود تھا وہ محسوس محبت اپنے باپ سے نہیں رکھتا تھا, کیونکہ عقل کامل نہیں تھی. تو جب وہ عقل کامل اس کو آئی تو 7 بچے پیدا ہوئے, تو اس لیے وہاں بھی وہی محبت ماننا پڑے گا کہ پہلے ماں باپ کی محبت شروع ہوئی, پھر بچوں کی شروع. تو ڈارون تھیوری کی لے لو تب, قرآن کی تھیوری لے لو تب, اور انجیل کی بائبل کی تھیوری لے لو تب بھی ماں باپ کی محبت کو پہلی محبت ماننا پڑے گا, بچے کی محبت کو بعد کی محبت ماننا پڑے گا. اب میں بتاتا ہوں ان موجبات کو لیتا ہوں. پہلا موجب میں نے خالقیت کا بتایا, یہ ہمیں فطر کو انسانی سے معلوم ہوتا ہے. بچے گڑیاں بنانے کے شوقین ہوتے ہیں, مکان بنانے کے شوقین ہوتے ہیں, اور پھر اس گڑیوں سے پیار کرتی ہیں. لڑکیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, وہ ان کو ایسے ہی پیار کرتی ہیں جیسے وہ اپنا بچہ ہے. اس کے معنی ہے کہ خالقیت کا مادہ انسان کی فطر میں رکھا گیا, وہ چاہتا ہے میں کسی چیز سے خالق بنوں اور پھر اس سے محبت کروں. ایک زبردست تقاضا انسان و حیوان میں ہے, بلکہ حیوان میں بھی وہی موضوع موجود ہے. پھر وہ اپنی اس مخلوق سے جو مصنوعی ہوتی ہے تب محبت کرتا ہے. یہ جذبہ سب سے پہلے ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت پیدا کرتی ہے, اور اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اصل خالق ہے اس کی مخلوق, اس کی محبت مخلوق سے بہت زیادہ شدید ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اس کی خالقیت زیادہ کامل ہے. اور سچ پوچھو تو اس کی موٹی مثال موجود ہے کہ ماں باپ کے جتنے قصور بچے کرتے ہیں وہ دیکھو تو کتنے معاف کرتے ہیں. بعض دفعہ تو ایک بات نہ ماننے پر آگ کر دیتے. انہوں نے کہا تھا فلاں لڑکی سے شادی کرو, عمر تو اس نے گزارنی لڑکی سے, تم کیوں لڑتے ہو اس سے,
لیکن کہتے ہیں جی ہم نے ویسے اس کو طلاق آف کر دیا. ہم نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ جی ہم نے کہا تھا تمہاری فلانی خالہ کی بیٹی اس سے شادی کرو. اس نے نہیں کی. وہ شادی کرنی ہے اس نے عمر گزارنی تمہیں اتنا کیا شوق آیا تھا اپنی خالہ کی بیٹی شادی کر. مگر نہیں مان. تو باوجود اتنی محبت ہونے کے پھر بھی ان کی محبت اس پائے گی نہیں کہ گناہ پر گناہ ہوتے چلے جائے محبت ہو. مگر ادھر اللہ تعالیٰ کو دیکھو فرماتا ہے وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. سورہ نحل رکو 8. جہاں میں رکو بولوں وہ رکو ہوتا ہے, جہاں میں آیتیں کہوں آیتیں مراد ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے جو ظلم اور گناہ کرتے ہیں گناہوں کو پکڑنا شروع کرے تو دنیا پر انسان تو کیا حیوان بھی لڑنا ہے یا حیوان بھی خدا کا خطاکار ہوتا ہے گناہگار. تو انسان کی ذات اور اس کا نشان تک نہ رہا ہے. مگر فرمایا غلام معاف کرتا چلا جاتا ہے, چلاتا چلا جاتا ہے اس کو علاج مسمہ. اچھا آپ بھی جانے دو, پھر صحیح, پھر نہیں, اچھا آپ بھی معاف کر دو, آگے صحیح, پھر معاف کر دو, آگے صحیح. کوئی ماں باپ ہے نہیں یہ سماج کر. تو یہ نمونہ نظر آ رہا ہے. اپنے ہم لوگ بھی دیکھو, جتنی ہم میں سے ہر شخص نے اپنے نفس پر غور کرو, ہم میں سے ہر شخص نے جتنے خدا کے قصور کیے ہوئے ہیں, اس کی نافرمانی کی ہے, اس سے ہزاروں ایسا بھی اپنے ماں باپ پر ڈرتے تو اسے ماں باپ کے بندے بنا دیتے. دوسری وجہ ماں باپ کی محبت تھی میں نے یہ لکھی تھی بتائی تھی کہ اس سے وحدت وجود ہوتی. خدا تعالیٰ کو انسان سے وحدت وجودی سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے قائم مقام وحدت مرکزیت کا خدا تعالیٰ کو ہے ایک تعلق جو وحدت وجود کے قائم مقام ہوتا ہے. کیونکہ انسان اپنی ساری طاقتیں اس سے لیتا ہے. یہ ماں باپ کے لیے ہوتی. ماں باپ بعد میں چھوٹے قد کے, بچہ بڑا قد کے, ماں باپ بڑے قد کے, بچہ چھوٹے قد کے. ماں باپ کی نظر تیز ہے, بچے کی نظر کمزور ہے. ماں باپ کی نظر کمزور ہے, بچے کی نظر بڑی تیز. ماں باپ کون ذہن, بچہ بڑا ذہین. ماں باپ بزدل, بیٹا بڑا بہادر. ماں باپ بہادر, بیٹا بڑا بزدل. تو ہزاروں ہزار چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ باوجود وحدت وجود کے اولاد اپنے ماں باپ سے نہیں لیتی, مگر پھر وحدت وجود کی وجہ سے محبت ہوتی. تو خدا تعالیٰ کو وحدت مرکزیت حاصل ہے, یعنی انسان کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس نے خدا سے نہیں لی ہوئی. اس لیے یہ قائم مقام ہے وحدت وجود کا, بلکہ اس سے زیادہ طاقتور چیز ہے. گویا خدا تعالیٰ انجن ہے اور انسان ایک گاڑی ہے, اس کے پیچھے چل رہا ہے, جسے چلتا ہے چلتی الگ نہیں ہوئی نہیں چلتی. تیسری وجہ ماں باپ کی محبت کی اپنائیت کہ یہ شاید میری ہے. یہ تعلق بھی اللہ تعالیٰ کا انسان سے ماں باپ سے زیادہ ہے, کیونکہ ان کی اپنائیت کا احساس ابتدا کے لحاظ سے بھی موجود ہے. جب بیٹا رین میں گیا تو انہوں نے کہا ہمارا ہے. پہلے ماں نے کہا, جب بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ دونوں نے کہا ہمارا ہے. اور انتہا کے لحاظ سے مر گیا تو بس ختم ہو گیا, اپنا نہیں رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو احساس کہ یہ میرا ہے یہ غیر محدود. میں آج اس صدی میں آگے پیدا ہوا یا پچھلی صدی کے آخر میں آگے پیدا ہوا, مگر خدا ازلیت سے مجھے جانتا تھا کہ یہ میرا, اور میرے مر جانے کے بعد اسے میں اس کا رہا. ابدیت تو اس نے مجھے زندگی دینی ہے اور اس کے علم میں ہمیشہ وہ قائم. تو ماں باپ کے ساتھ کا جو تعلق ہے اس کو اپنائے تھا محدود چھوٹے دائرے کے لیے. خدا تعالیٰ کی اپنائے جو ہے وہ غیر وسیع زمانے سے شروع ہوتی ہے اور غیر وسیع زمانے سے. چوتھی وجہ ماں باپ کی محبت کی بقائے ذات کا احساس, کیونکہ انہوں نے فنا ہونا ہے. وہ ایک ایسے وجود کو چاہتے ہیں جس میں ان کا وجود زندہ رہے. خدا تعالیٰ فنا سے پاک ہے, مگر تعلق اس جیسے بھی انسان سے ہے, کیونکہ ماں باپ کا بقائے ذات کا تعلق زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا بقائے ذات کا تعلق جو ہے وہ مقام کے لحاظ سے ہوتا ہے. ماں باپ کا تو بقائے ذات یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے یہ اس زمانے میں ہماری جگہ پر ہوگا. خدا تعالیٰ کا بھی تعلق ہے بقائے ذات کا, یعنی خدا کہتا ہے اس حد تک میں بندوں پر ظاہر ہو سکتا ہوں, آگے میں نہیں ظاہر ہو سکتا. آگے یہ بندہ مجھے ظاہر کرتا لوں گا. وہ بندہ خدا نما ہوتا ہے, وہ خدا نہ ہو تو بس خدا نہیں رہا. اب موسیٰ نہ ہوتے تو اس کی قوم خدا کو نہیں دے سکتی تھی, عیسیٰ نہ ہوتے تو ان کی قوم خدا کو نہیں دے سکتی تھی, محمد رسول اللہ نہ ہوتے تو ان کی قوم خدا کو نہیں دے سکتی تھی. پھر بعض زمانے میں بڑے بڑے اولیاء ہیں, ان کے ماننے والے زمانے والے خدا کو نہیں دے سکتے جب تک نہ ہوتے. اب اس زمانے میں مسیح موعود نہ ہوتے تو خدا کو لوگ نہیں دے سکتے. بس ماں باپ کے لحاظ سے بقائے ذات جو ہے وہ ہے وقت کے لحاظ سے, اور خدا کے لحاظ سے بقائے ذات ہے مقام کے لحاظ سے.
خدا تعالیٰ اس مجلس میں، اس مادے میں، ان آنکھوں میں نہیں نظر آ رہا، لیکن خدا کے بندے نظر آ رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں خدا کو، ان کے شیشے میں خدا نظر آ رہا ہے، تو بقائے ذات ہو گئی۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ بقا، اصل بقا زیادہ ہے اس کی نسبت سے، کیونکہ وہ تو بقا جو ایسی شکی سی چیز ہے اور یہ یقینی ہوتی ہے۔ جسمانی بیٹا تو کیا بقا ذاتی کرتا ہے، ورثہ ہی لیتا ہے، اور والدین کی حیات کا موجب کیا بن جاتا ہے، وہ بہت یاد بھی نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خدا تعالیٰ کے وجود کو دنیا میں زندہ کرتے ہیں اور زندہ رکھتے ہیں، اس لیے ماں باپ کی بیٹے سے محبت سے ان کی محبت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مومن بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے ہماری بقائے ذات ہوگی، اس کو کہہ دیں کہ اس بیٹے کو ذرا خرچ کم دیا کرو، یہ 20 روپے ہم کو بھیج دیا کرو، تو اتنا بیٹا برا مناتا ہے کہ میری بیٹے کے پیچھے میرے ماں باپ میرے بیٹے کے دشمن ہو گئے۔ خدا کی بقائے نسل والی دیکھو، خدا ابراہیم کو خواب میں دکھاتا ہے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہاں بیٹے ذبح کرے، اللہ میاں نے کہا تو ذبح کرے۔ تو یہ ہے تعلق حقیقی کہ وہ جسمانی بقا کے لیے جس سے محبت کی جاتی تھی، وہ تو ذرا بھی اپنے بیٹے کو دکھ کا سوال آیا تو کی جاتا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اس کے بیٹے قربان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یار بہت اچھا بقائے ذات درقیق اس سے ہے، جس طرح ابراہیم خدا نما تھا اس طرح کوئی بیٹا بھی اپنا باپ نما نہیں ہوتا۔ پانچویں وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے لیے علاوہ جسمانی حیات کے روحانی حیات بھی چاہتا ہے۔ سب سے زیادہ موقع تربیت کا چونکہ اولاد کے متعلق ملتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا رہے۔ ہمیشہ والدین کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری فلاں خوبیاں اولاد ظاہر کرے، یا ہمارے فلاں مطمع نظر اس کے ذریعے سے پورے ہوں، لیکن عملاً ایسا کم ہوتا ہے۔ پھر بھی اس خواہش کے پورا ہونے کے وجود کا وجود بیٹے ہوتے ہیں، جب پوری ہوتی ہے ان کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی مظہر انسان اسلام میں ہوتا ہے، فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ سورہ فتح رکوع۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کے لیے بطور گواہ محمد رسول اللہ، کیونکہ گواہ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے فریق مقدمہ کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ بس گواہ کے معنی یہ ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے اور اس کے کلام کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ بس آپ اس کے مظہر ہیں، آپ کا وجود خدا کو دکھاتا ہے، اس لیے فرماتا ہے ان کی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ دیکھو یہ مضمون کس لطیف طرح میں شاید میں بیان کیا گیا ہے، کسی مفسر کی طرف نگاہ نہیں گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو کوئی پوچھے گا یہ تو ایک دعویٰ ہوا نا، تو اگلی وہ پہلی آیت ہے وہ ترقی دلیل کے طور پر دی ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے محمد رسول اللہ کا ہاتھ میرا آتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ یہ مجھے دکھا رہا ہے، شاہد ہے میرا، کیونکہ اس کے ذریعے سے میں دکھایا جا رہا ہوں، اس لیے سیدھی بات ہے کہ یہ میری تصویر ہے، اس کا ہاتھ میرا آتا ہے، میری اس کی شکل میری شکل، تو وہ پہلی آیت دلیل کے طور پر دے گی، تبھی یبایعون اللہ والی آیت کی بنتی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ مومنوں کی نسبت فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ ہوتا جاتا ہوں جس سے پاؤں پکڑتے ہیں، میں پاؤں جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، یہ حدیث آتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اولاد سے جن امور کی وجہ سے محبت ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ لازماً اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض سے عام جیسا کہ ہر ماں باپ اپنے ہر قسم کے بچے سے پیار کرتے ہیں، اور بعض سے خاص جیسا کہ ماں باپ ساری اولاد میں سے جس کے اندر سب اوصاف اولاد والے جمع ہو جائیں اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے خدا بھی ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ضمنی حصہ ہے اور در حقیقت الگ باب ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیوں اور کس قسم کی محبت ہوتی ہے، مگر چونکہ میں محبت کا فلسفہ بیان کر رہا تھا یہ بھی درمیان میں آ گیا۔ دوسری بات
اب میں دوسرا موجب محبت کا لیتا ہوں. دوسرا موجب محبت کا احسان. اس جذبے کے ماتحت بچہ ماں باپ سے، شاگرد استاد سے، محتاج محسن سے، مرید شیخ سے محبت کرتا ہے. بچہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ دودھ پلاتے ہیں، خراجات وغیرہ دیتے ہیں، احسان کو دیکھتے ہوئے محبت کرتے ہیں. شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے. محتاج محسن سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. مرید شیخ سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کی روحانی تعلیم دیتا ہے، اس کے اوپر احسان علم کے رنگ میں، روحانی کے رنگ میں. یہ وجہ اللہ تعالیٰ میں بترجہ اتم پائی جاتی ہے. اور قرآن کریم نے اسی وجہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ستار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ وارث ہے، اللہ حفیظ ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ رزاق ہے، سمیع ہے، مجیب الدعا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بتا کے یہ بتایا ہے، بندوں کو توجہ دلائی ہے کہ تمہیں صفات الہیہ پر غور کرو. جیسے کہ پہلے قرآن کریم میں نے بتایا ہے کہ ذکر کا ذکر آتا ہے، صفات الہیہ وہ بیان کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ تمہیں احسان سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. خدا بھی محسن. تو بہت سی نام اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں جو اس کی صفات پر دعوت کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ خدا کا ہاتھ نظر نہیں آتا، ماں باپ کے، استاد کے، پیر کے ہاتھ نظر آ جاتے ہیں. اس لیے ان کا خدا کا احسان پوشیدہ ہوتا ہے، ان کا احسان ظاہر ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت کا بدلہ زیادہ ملتا ہے، شیخ اور ماں باپ کی محبت کو نہیں ملتا. اس لیے کہ جو پوشیدہ چیز کو دریافت کر کے اس پر عمل کرے وہ زیادہ احسان بدلے کا مستحق ہوتا ہے. اور جو ظاہر چیز کو کہے، جو کہ سورج ہے، اس کو کیا انعام ملنا. لیکن جو شخص خدا کے ان احسانوں کی تلاش کرے اور تلاش کر کے دریافت کرے، پھر اس سے محبت کا مادہ پیدا کرے، وہ یقیناً اس نے ایک جہاد کیا ہے اور اس کی انعام مکمل کرے. اب انسان کا کام ہے کہ اس احسان کو تلاش کر کے محبت کو بڑھائے اور استوار کرے. تیسری وجہ محبت کی حسن ہے. اس کے مظہر میاں بیوی ہوتے ہیں، عمدہ نظارے، عمدہ آوازیں، عمدہ قاعدے، قانون وغیرہ. یہ درجہ جسمانی طور پر احسان کے درجے سے نیچا ہوتا ہے. احسان کا درجہ جسمانی زندگی میں اعلیٰ ہے اور حسن کا درجہ نیچے. مثلا بیوی کی محبت بوجہ اس کے کہ وہ خوبصورت ہے، یہ ادنا محبت ہے. ماں کی محبت بوجہ اس کے کہ محسن یہ زیادہ ہے. لیکن روحانی طور پر یہ الٹ جاتی بات. جبکہ دنیا کی محبتوں میں حسن والی محبت ادنا ہے اور احسان والی محبت اعلیٰ ہے. خدا کے معاملے میں احسان والی محبت ادنا ہے اور حسن والی محبت اعلیٰ ہے. وہاں درجہ بدل جاتا. کیونکہ احسان کی محبت میں اخلاق کا دخل ہے اور حسن کی محبت میں صرف سبھی میدان ہے، اس لیے بدنا. لیکن روحانی طور پر یہ جذبہ احسان سے اوپر ہے، کیونکہ حسن الہی جمال جسمانی نہیں ہوتا. لا تدرک ہے الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. سورہ انعام رکوع 13. تم لوگ تمہاری آنکھیں آپ کو دیکھ نہیں سکتے، تو جب دیکھ نہیں سکتے تو ظاہری حسن بنی. وہ لطیف الخبیر، وہ بڑا لطیف الخبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خدا کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نور انا رہا ہو میں، وہ تو نور ہے، میں کہاں سے اس کو دیکھ سکتا ہوں. تو جو رویت جسمانی ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی نہیں ہوتی. بس حسن الہی ایک نئی حصے نظر آتا ہے. گویا دنیا میں جو حسن دیکھتا ہے وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے جو خدا نے اس کو بڑی بنائی دے دی اس لیے. لیکن احسان وہ اپنی عقل سے دیکھتا ہے. اس لیے حسن کا عشق چھوٹا اور احسان کا بڑا. کیونکہ احسان کے پیچھے اخلاقی طاقت ہوتی ہے اور حسن کے پیچھے وہ جس آنکھیں ہیں جو بڑی بڑائی اس کو ملی ہیں، کوئی باہر سے نہیں لایا، اس نے کوئی محنت ان کے لیے نہیں کی. مگر خدا کے معاملے میں احسان ظاہر ہے اور حسن مخفی ہے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کو جو جدوجہد کرنی پڑتی ہے وہ احسان کے لیے جدوجہد نہیں کرنی پڑتی. احسان کے لیے نظر آتا ہے میں پیدا نہیں تھا، مجھے پیدا کیا، یہ دیکھو روٹی خدا کی بارش بدلتی ہے، خدا کا سورج چڑھتا ہے، یہ چھوٹی موٹی مثالیں ایسی اس کو ہر سمجھ سکتے ہیں. لیکن خدا کا حسن دیکھنے کے لیے ایک اور حص پیدا کرنی پڑتی ہے، وہ حص کی پیدا کرتا ہے. تو چونکہ اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اس لیے خدا کے معاملے میں حسن کا مقام محبت جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور احسان کا مقام محبت ہے. یہ حص جو خدا کو دیکھتی ہے یہ احسان کے مطالعے کے بعد آہستہ آہستہ ترقی پاتی اور محبت کے اعلیٰ مدارج میں سے.
جو احسان کی محبت سے بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کے لیے آنکھیں انسان کو اپنے مطابق سے پیدا کرنی پڑتی، اس لیے اس سے بہت اعلیٰ آنکھیں جو احسان دیکھنے کے لیے ضروری ہیں، بلکہ محبت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر یہ حسن نشو و نما پاتا ہے، حسن کو دیکھنے والی نظر نشو و نما پاتی ہے، اور قلب کی ایک نئی طاقت خدا تعالیٰ کے لیے حسن کو دیکھنے کے لیے انسان کو ملتی ہے، اور اس طاقت کے ساتھ یہ خدا کو دیکھتا ہے جو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ بڑے درجے روحانی سے جا کے ملتی۔ اسی کے ساتھ ملتا جلتا خدا کے کانوں سے معلوم کرنے والا حسن ہے، جیسے آواز، خدا کی آواز بڑی خوبصورت اور شیرین ہے، مگر یہ کان نہیں اس کو سن سکتے، خدا کے احسان کو میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، خدا کے احسان کو، خدا کا یہ احسان ہے کہ بڑی خوبصورت آواز بنائی اس نے، اور وہ خوبصورت آواز میری یہ کان سنتے ہیں، لیکن خدا کی خوبصورت آواز کو میرے کان نہیں سنتے، جو حسن اس کا اپنا، یہ جو احسان تھا نا کہ میرے بندے کی آواز اس نے اچھی بنائی اور میں نے سنی، مجھے لذت آئی، لیکن اس کی اپنی اچھی جب آواز جو ہے وہ میرے کان نہیں سنتے، وہ میرے کان تبھی سنتے ہیں جب ایک نئی طاقت مجھ میں پیدا ہو جاتی ہے، جو میں خدا تعالیٰ کی محبت کر کے بالا ہو کے پہنچتا ہوں، جب میں خدا کا انعام سن سکتا ہوں، تب وہ خدا کی آواز سننے کی مل رہا ہے۔ اس لیے جس طرح آنکھ ایک نئی پیدا کرنی پڑتی ہے انسان کو حسن دیکھنے کے لیے، اس لیے حسن آواز کا سننے کے لیے بھی خدا کے لیے ایک نئے کان پیدا کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے بندہ چونکہ کوشش کرتا ہے، اس لیے حسن والی محبت خدا کے بارے میں احسان سے بڑی ہے، بندے کے بارے میں احسان والی محبت بڑی ہے، حسن والی چھوٹی۔ چوتھا ذریعہ اقتضاء حاجات کا ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کا درقیب عورت اور مرد تو اپنی کی بہت تھوڑی ضرورتیں پورا کرتے ہیں، خدا جو بندے کی حاجات پیدا کرتے ہیں بہت بڑی ہوتی ہے، وہ تو خود وہ جو مثلا بیوی جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، وہ بیوی بھی خدا کی پیدا کی ہوتی ہے، اس لیے قضاء حاجات کے لحاظ سے بھی خدا کے ساتھ محبت پیدا کرنی آسان ہے، بشرطے کہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے جو اس کی قضاء حاجات کرے۔ پانچواں ذریعہ محبت کا رفاقت و مصاحبت ہے، اس کی مثال دوستوں کی محبت، بیوی میاں کی محبت، بیویاں نہ سب کی حسین ہوتی ہیں، نہ ہمیشہ حسین رہ سکتی، خوبصورت سے خوبصورت بیوی بھی چن کے کر لے، تھوڑے دنوں کے بعد کوئی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو گئی، عمر کی وجہ سے بڑھیا ہو گئی، تو وہی بدصورت شکل بن جاتی ہے۔ مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ جب بیوی بدصورت ہونے لگے تو اس سے محبت جاتی ہے، ساری عمر لوگ محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہ محبت حسن سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ محبت رفاقت سے ایک نئی محبت پیدا ہوتی ہے، حسن سے بھی ایک محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن رفاقت اور مصاحبت سے بھی ایک نئی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ میاں بیوی میں پھر حسن بھول جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو کام آتے ہیں، جیسے ہمدردی کرتے ہیں، ایک کے ساتھ رہتے ہیں، ایک مجلس میں رہتے ہیں، رات دن کٹھے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک نیا محبت ایک چولہا بدلتی ہے اور نہیں بدلتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اگر اس وقت وہ عورت جو اس کو اب جس کے اوپر یہ جان چھڑک رہا ہوتا ہے وہ مرتی ہے تو یہ روتا ہے، یا یہ مرتا ہے تو وہ کہتی ہے میں مر گیا، اگر وہ اس شکل کا تفسیر لے کے کسی نوجوان کو دکھاؤ گے اس سے تم نے کیا کرنا ہے تو کہتا ہو ٹھیک ہے، عورت قابل ہے شادی کر رہی، دانت ہے نہیں، آنکھیں گئی ہوئی ہیں، بھویں لٹکی ہوئی ہے، کبھی ہوئی ہے، یہ تو مدد کرنے والا۔ مگر وہ آدمی جس نے اس کو جوانی میں شکل کے لیے پسند کیا تھا اب بھی وہ اس پر جان دیتا ہے یا پہلے سے بھی زیادہ جان دیتا ہے، اس لیے کہ اب وہ رفاقت والی محبت پیدا ہوگی، تو رفاقت اور مصاحبت سے بھی ایک محبت پیدا ہوگی، یہ بھی اگر وہ ہو تو خدا سے سب سے زیادہ۔ اسی کی طرف قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اشارہ میاں بیوی کی محبت کی طرف کہ واللہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی تمہاری بیویاں جو ہیں وہ شکلوں کی وجہ سے نہیں بلکہ من انفسکم، تمہارے اور ان کے مزاج خدا تعالیٰ نے ایسے سمو دیے ہیں کہ جب وہ سموئے جاتے ہیں تو وہ صرف ان سے پہچان دینے لگ جاتا ہے، تو شکل وقت کوئی نہیں پھنسے گا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رفاقت محبت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ دوسرے کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے۔ چھٹی بات، کبھی محبوبوں کا اجتماع کرنے والی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، جس میں محبتیں جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ بعض کلبوں سے محبت کرتے ہیں، بعض سوسائٹیوں سے محبت کرتے ہیں، بعض مجلسوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن کی بڑی محبت کیا محلے سے محبت کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی کہ وہ بہت سارے پیارے، کوئی چچا کا بیٹا ہے، یہ بھائی کا بیٹا ہے، یہ فلانا ہے، یہ چچا ہے، یہ وہ ماموں ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ خالہ ہے، یہ اکٹھے ہوتے ہیں اس جگہ پر تو بس وہ جگہ بڑی اچھی لگتی ہے۔
جب اس کو ہم وطن سے باہر لے جاتے ہیں تو کیا چیز اس کے پاس نہیں ہوتی؟ مکان بھی ہوتے ہیں، سڑکیں کھلی ہوتی ہیں، زیادہ عمدہ مقام ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جگہ محبوبوں کو جو جمع نہیں کرتی، اسے وہ ممکن نہیں. تو محبت کی ایک وجہ ہوتی ہے محبوبوں کو جمع کرنا. یہ محبت بھی خدا میں جتنی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. اسی کی قسم کی محبت میں ہے. اور رشتے داروں سے بھی ہوتی ہے. مثلاً بعض رشتے دار ایسی ہوتی ہیں تو وہ پھوپھی بھی ہوتی ہے، خالہ بھی ہوتی ہے، ماں کی اس کی میں پھوپھی کہتا ہوں، چچی بھی ہوتی ہے، چچا بیائی اس کی ماں کی بہن بیائی. اب چچا سے محبت کرتا ہے یہ اپنے باپ کے بھائی ہونے کی وجہ سے، اس کی بیوی سے محبت کرتا ہے اپنی ماں کی بہن ہونے کی وجہ سے، اس کے بچوں سے دوسروں سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ یہ میرے چچا کا بھی بیٹا ہے، میری خالہ کا بھی بیٹا ہے. تو دو محبتیں جب ہوتی. اللہ تعالیٰ اس محبت کا بھی مرکز ہے. جتنے قابل محبت وجود ہیں وہ سارے اس میں جمع. اگر غور کیا جائے تو اچھی چیزیں، جو اچھا آدمی ہوگا وہ ضرور خدا سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، تو اور جو اچھا ہے خدا سے تعلق رکھے گا ضرور خدا کا بھی پیارا ہو. تو سارے محبوب خدا میں جمع ہو جاتے. اگر ہمارے ماں باپ نیک ہیں تو وہ بھی خدا کے پاس، وہ بھی اس کے سائے کے نیچے. اگر محمد رسول اللہ کی ذات ہم کو پسند آئی تو وہ بھی خدا کے پاس. اگر موسیٰ کی ذات کسی کو پسند آئی وہ بھی خدا کے پاس. اگر عیسیٰ کی ذات پسند آئی، اگر جتنے حسین وجود جن سے محبت کی جاتی ہے، خواہ وہ جسمانی ہو خواہ وہ روحانی ہو، جب بھی وہ قابل محبت حقیقی طور پر ہوں گے، اگر ان کو دیکھو تو وہ خدا کے پاس ہوں گے. جب وہ خدا کے پاس ہوں گے تو خدا کا وجود جو ہے وہ ساری محبتوں کو جمع کرنے والا ہے. کوئی تو چچے اور خالہ کا بیٹا ہو سکتا تھا، یہ تو سارے جس نے رشتے اکٹھے کر لیے. وطن کی محبت میں نے بتایا اسی قسم کی محبت. طویل تعلق یا آئندہ طویل تعلق کے احساس کے ساتھ بھی محبت پیدا ہوتی. بادشاہوں سے، وطن سے، سیاسی پابندی یا سیاسی یا مذہبی پارٹیوں سے اسی جیسے محبت ہوتی ہے. میرے باپ حنفی چلے آ رہے ہیں، حنفی سے محبت. وابی چلے آ رہے ہیں، وابی سے محبت. یہ ہے ہمارا خاندان تو 60 پشتے وابی ہے، دلیل کوئی نہیں، 60 پشتے وابی. تو قدیم تعلق روایات جو ہیں ان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا آئندہ قدیم لمبا تعلق کی وجہ ہو کہ یوں ہو جائے گا اس سے محبت ہوتی ہے. مثلا سیاسی پارٹی بنتی، اس لمبا پچھلا احسان تو ان کا نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹی بڑی کامل ہے اور اس سے پھر یہ ترقی کرے گی، ملک پہ قبضہ کرے گی اور خبری 200 سال ملک میں حکومت کرے گی. یہ لمبا نقشہ کھینچنے سے محبت کریں گے. تو سابق لمبا تعلق یا آئندہ کے سب لمبے تعلق کی امید جو ہے یہ بھی دل میں محبت کرے گا. یہ بھی خدا سے سب سے زیادہ ہوتا ہے. خدا تعالیٰ سے جتنا پرانا تعلق ہے اور کس سے کیا ہونا ہے، جتنا آئندہ خدا سے تعلق کی امید ہو سکتی ہے اور کس سے کیا ہوتا ہے. آخری وجہ محبت کی سکون کا حاصل ہونا ہوتا. جس چیز سے سکون حاصل ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے. بلکہ یہ چیز بھی دو طرفی ہے، یعنی محبت سے سکون حاصل ہوتا ہے اور سکون سے محبت ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کے لیے وہ خالق و مخلوق من وجہ کی حیثیت تعلق رکھتے ہیں. کبھی وہ خالق ہو جاتا ہے، کبھی وہ مخلوق بن جاتا ہے، اور کبھی وہ مخلوق بن جاتا ہے تو وہ خالق بن جاتا ہے. یہ ایک سکون کبھی عقلی ہوتا ہے، کبھی جذباتی. عقلی جیسے کھانے پینے سے، جذباتی جیسے تعلقات مردودان. کھانے پینے کے سے بھی سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے کھانے پینے کی چیزوں سے انسان پیار کرتا ہے. مرد و زن سے جذباتی سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی محبت کرتا ہے. کبھی تسکین کی اس لیے سے محبت ہوتی ہے کہ اس سے چیز سے محبت ہوتی ہے کہ اس سے تسکین ہوگی، اور کبھی اس سے تسکین ہوتی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. نتیجے میں جیسے سیاسی یا مذہبی پروگرام وغیرہ جن سے ملک کی ترقی یا اخروی زندگی کی امیدیں وابستہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عمل بھی سب سے زیادہ چپان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جس سلوکوں کے ملنے کا امکان، سکون کے ملنے کا امکان ہو سکتا ہے، وہ غیر سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر کی نعمت ٹوٹ سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت جاری ہے اور ترقیات وہ زیادہ سے زیادہ دے. غیر جتنے موجبات محبتیں ہیں وہ سارے کے سارے نہایت شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود میں پائے جاتے ہیں. اس لیے جب ایک ایک وجہ شدید محبت پیدا کر سکتی ہے تو جس میں ساری وجوہ پائی جاتی ہیں اور شدت سے پائی جاتی ہیں اس سے کیوں نہ محبت ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ذکر اور فکر سے ان امور کا احساس کیا جائے اور ان امور کی تفصیل کو دل پر نقش کیا جائے اور عدم سے وجود میں ان کو تبدیل کیا جائے. 10واں یعنی میرے خیال اب 11واں ایک ذریعہ محبت کا تحریک و تحریف بھی ہوتا ہے. یعنی بار بار ایک چیز کو دہرایا جائے تو ایسے محبت ہو جاتی ہے. وہ عرب میں
مشہور ہے عربوں میں شعر یعنی قصہ. کوئی شخص تھا, اس نے کہا میں نے کتاب پڑھی تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ استادوں کو ساتھ تعلق نہیں پڑھانا چاہیے, استاد بیوقوف ہوتا ہے. کہیں میں یہ عجیب بات ہے, استاد علم پڑھاتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے, یہ کس نے ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند تو وہی ہوتا ہے. کہیں گے میں ایک استاد میرا بڑا اچھا دوست تھا, بڑے میرے تعلقات اس کے ساتھ ہوئے اور لمبے عرصے تک میں اس سے ملتا رہا, اور میں ہمیشہ اس کہاوت کے خلاف تھا. میں نے کہا بڑی بیوقوف بات ہے, بڑا سمجھدار آدمی. کچھ عرصے کے بعد میں ایک دفعہ اس سے جو ملنے آیا, گاؤں کا تھا, شہر میں آیا, مدرسے میں گیا جہاں پڑھاتا تھا, جا کے ان سے پوچھا, نے کہا استاد صاحب تو بیمار ہیں. استاد صاحب بیمار ہیں؟ کہاں کب سے؟ مدت ہوگی, تو گھر سے نکلتے نہیں, بڑی خطرناک حالت. کہنے اچھا پتہ پوچھا, پہلے کبھی گھر نہیں گیا, گھر پہنچا, گھر آواز دی, بیوی نے کہا کہ ہاں میں آپ کا ذکر کیا کرتے تھے, آپ ان کے دوست ہیں, آپ نے خبر ہی نہیں ہو تو بالکل مرنے کے قریب پہنچے. کہنے لگے اچھا پردہ کرو تو میں آ جاتا ہوں. پردہ کر کے اندر گئے تو دیکھا تو چپائی پہ لیٹا ہوا ہے وہ, بالکل مزمحل اور بری حالت کمزور. کہنے لگا میں نے کہا یہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ کہنے لگا یہی تو مصیبت ہے, بیماری کی سمجھ نہیں آتی. کہنے لگا آخر کچھ تو بتائیے. کہنے لگا کیا بتاؤں, میں جب کتابیں پڑھتا تھا اور اس میں محبت وغیرہ کے قصے سنتا تھا تو میرا خیال تھا کہ ہمیں بھی محبت کر کے دیکھنی چاہیے. پھر میں نے سوچا کہ میں علم والا آدمی ہوں, بڑا میں نے مطالعہ کیا ہے, تو میری محبت کسی معمولی آدمی سے نہیں ہونی چاہیے, وہ بڑی شاندار چیز ہے اس سے محبت. چنانچہ ایک دن میں بیٹھا تھا تو ایک شخص گلی میں سے گزرا اور وہ شعر پڑھتا تھا کہ عامر جو ہے, جنہیں یہ پچھوں کی گل ہے, پہلا پڑھا تھا ادا دو میں کر دیتی اگے سے وہ پڑھتا چلا جاتا تھا کہ یہ عامر جو ہے وہ ایسی حسین ہے کہ دنیا میں سب جتنے لوگ ہیں اس کے عاشق ہیں, اور اتنی خوبصورت اور اتنی سلائی. میں نے کہا بس ہے عامر قابل محبت, جب ساری دنیا اس کو عاشق ہو رہی ہے تو پھر بس یہی ہے, دوسرے سے میں نہیں کرنی, میں نے کرنی عامر سے محبت. چنانچہ میں نے اس سے محبت بڑھانی شروع کی اور خیال میں سوچ کے اس کو کہنے کبھی دیکھا کہ دیکھنے کی ضرورت تھی, جب ساری دنیا محبت کر رہی ہے تو میرے دیکھنے کی ضرورت. کہنے لگے شدت پہ عشق مجھے پیدا ہو. پھر ایک دن میں بیٹھا تھا کہ وہ اس میں گزرا وہ شعر ہے جو انہوں نے پہلے پڑھ دیا, وہ جا کے گزرے تو کہنے لگے کہ کیا ہے آپ بڑھاؤ, لقد ذهب الحمار وام گدھا اور عمر گئے, فما رجعت وما رجع الحمار, نہ وہ لوٹی نہ گدھا لوٹا. تو میں نے سمجھا ہماری گئی ہوگی جو نہیں لوٹی. تو اب بتائیے جب محبوب نے رات میں نے نہیں رکھا تو لاہور پڑتا ہوا اچھا کہ وہ بات ہی کی. تو حقیقت یہ ہے کہ سننے سے بھی کبھی آ جاتی, کچھ نہ کچھ انسان کے لیے محبت دیکھنے سے ہوتی ہے, دیکھنا ہو تو اس کی آواز سن کے ہوتی ہے, نہ ہو تو تعریف سنی ہوئی انسان کو اس کی طرف پیدا ہو جاتی. تو یہ بھی ایک محبت کا ذریعہ ہوتا ہے, تحریک و تحریر لوگوں کو کرنا, بار بار خدا بڑا پیارا ہے, خدا بڑا اچھا ہے, دیکھو خدا ایسا ہے. واضح اور نصیحت کی مجالس میں بیٹھنے اور واضح اور نصیحت کی مجالس کرنے سے لوگوں کے تعلقات محبت بڑھتے ہیں. بھائی کہہ رہے ہیں کہ لنگروں کے کارکن آ جائیں, عبد المنان صاحب کہتے ہیں. اب مثلا دیکھ لو, لوگ کہتے ہیں ہاتم, واہ واہ سبحان اللہ, ہاتم بڑا نہ ہاتم کو جانتے ہیں نہ کو پہچانتے ہیں, کچھ بھی نہیں, بس ہاتم ہاتم جیسے سخی ہو سکتا ہے. پنجابی آدمی جس بیچارے نے نہ یونان کا نام کبھی سنا ہے نہ فلسفے کا سنا ہے, وہ کوئی شخص بات عقل کی کرے اور کہے کہ نہیں یہ بات یوں ہی ہے, چلے آیا بڑا افلاطون, چلو ان کے نزدیک افلاطون یہ ہے وہ سب سے زیادہ عقلمند ہے جو سنا ہو. کوئی بڑی بہادری کی ڈینگے مارے گئے ہیں رستم ہے, اب یہ کیا جانتے ہیں رستم 4-5 ہزار کا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں کہانی ہے قصہ ہی ہے اور کچھ بھی, مگر بام آپ سے اتنا سنا ہے کہ وہ سو رہے ہیں. اوروں کو جانے دو, زلیخا اتنا لغو قصہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے, مگر معقول اچھے آدمیوں نے بعض بار مجھے پوچھا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے, زلیخا واقعہ میں اتنی حسین تھی, اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہو سکتا. تمہیں زلیخا کا کیا پتا, بڑی حسین مر گئی, ساری بڑھی ہو گئے, دان بھی گر گئے ہوں گے, بعض بھی سب ہو گئے, تمہیں کیا پتا. مجھے سنا کیونکہ زلیخا مر کے مٹی پہ ہو گئی, تو حسن نہیں مٹتا. لیلا آپ ہی آپ لیلا ہے, بڑی کوئی عورت مثلا کہ اپنے حسن میں ناچ گئے ہیں, بڑی لیلا بنی کرتی, وہ لیلا ضرور ہے, چاہے بڑی کسی کو برابر بھی نہ.
تو بار بار سننے سے ایک چیز کا ایک نقشہ ایسا دل میں کھنچ جاتا ہے کہ اس کو انسان یہ آہستہ آہستہ اس سے محبت کر لے. تو جب عقل بتاتی ہے کہ خدا سب سے محبوب ہے تو پھر یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. جب عقل نے ثابت کر دیا کہ ہم غلطی نہیں کر رہے ہیں اگر خدا کی محبت پیدا کرتے ہیں بلکہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, تو ہم کو واضح نصیب کی مجالس میں بیٹھنا اور سننا اور خدا کی محبت کے ذکر کو سننا اور خدا کی محبت کا ذکر دوسروں کے کانوں میں ڈالنا, بچوں کے کانوں میں ڈالنا, بیویوں کا بیٹوں کے بچوں کے کانوں میں ڈالنا, ماں باپ کا بیویوں کے کان میں ڈالنا, خاوند کا, اس طرح کر کے اگر چلتا چلا جائے تو آہستہ آہستہ قوم میں ایسی روایات پیدا ہو جاتی ہیں جیسے کہ اس قسم کی روایتیں ہم مثلا وہ لوگ جن کے بزرگ کچھ بھی نہیں تھے انہوں نے ان کے دل میں کان میں ڈال ڈال کے آخر وہ محبت پیدا کر دیا. اب عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا نسبت, مگر وہ جو ماں باپ نے کانوں میں باتیں ڈالنی شروع کی آہستہ آہستہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ محبت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے بہت کم محبت کرتے ہیں. انگلستان میں ایک ڈاکٹر کو ایک شخص میرے پاس لے آیا کہ ڈیری آپ اس کو تبلیغ کریں انگریز. میں نے اسے تبلیغ شروع کی تو تھوڑی دیر کو وہ ایک رسول اللہ کو حملہ کر دیا. میں ٹھہر کے میں نے کہا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق, آپ تو ڈر ہی ہے, یا خدا کا ذکر ہے محمد رسول اللہ کا ذکر تو بعد میں شروع ہوگا, جب خدا آپ مان لیں گے تو اس پر بھی آ جائیں گے. پھر چلے پھر 2 باتوں کے بعد رسول اللہ کو حملہ کر. پھر میں نے سمجھایا جب 3 دفعہ ہو چکا میں نے کہا پھر میں جواب دیا. پھر انہوں نے کیسی دفعہ کیا میں نے عیسیٰ پر حملہ کیا. میں نے کہا تم عیسیٰ کو نہیں دیکھتے, اس نے یہ بات کی. بالکل آگ بگولا ہو گیا. کیا لگا آپ میرے سامنے عیسیٰ کا نام لیں گے, اس کا کیا ذکر ہے یہاں. میں نے کہا تو محمد رسول اللہ کو کون سا ذکر. کیا لگا نہیں میں عیسیٰ کا مطلب کوئی بات نہیں سن سکتا. میں نے کہا میں بھی محمد رسول اللہ کا مطلب کوئی بات نہیں سن سکتا. اس کی چلے گئے. تو یہ اب وہ دیر تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی. اسی طرح ایک مسلمان کا واقعہ میرے ساتھ گزرا. میں جہاز میں جب حج کے لیے گیا تو جہاز میں میرے ساتھ یہاں سے سوار تھے. اب بھی ایک وکیل ملتان میں ہے بیرسٹر, ان میں سے زندہ, بلکہ 2 زندہ ہیں اور ایک فوت ہو گیا یقینی اور ایک مطلب شبہ. ایک ہندو تھا وہ چلا گیا ہندوستان. یہ میرے ساتھ باتیں کریں اور اسلام کے متعلق اعتراض وغیرہ, خدا تعالیٰ کا وجود ہے, ہنسی اڑائیں, یہاں تک کہ ایک دفعہ یوں اٹھائیں گے چھوٹی سی چیز پھینک دیں, لو یہ میں نے یہ چیز پھینکی ہے, اپنے خدا کو ذرا اٹھا کے دکھائے تھے اس کو. اتنی تو اس میں طاقت نہیں کہ ایک دن کو ہلا سکے خدا بنا کر. تو میری ان کے ساتھ بڑی گرم گرم بحث رہتی. میں بھی طالب علم تھا چھوٹا سا. ایک دن ان باتوں کے درمیان میں وہ ایک جو تھا ہندو وہ بات کر رہا تھا. تو وہ ہندو بیرسٹر بات کرتے کرتے اس نے مثال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا کہ تمہارے رسول بھی ایسے تھے. بس اس نے یہ کہا اور وہ دونوں بیرسٹر جو خدا کے مطلب روز مجھ سے بحث کیا کرتے تھے وہ تو پنجے جھاڑے کو اس کے پیچھے پڑ گئے. چل گئے سب دوستیں ٹوٹ جائیں گی. خبردار جو رسول اللہ کا نام لیا. میں نے کہا رسول اللہ تو تب بنے جو خدا ہے, جو خدا ہی نہیں رسول اللہ کیسے بن گئے. وہ کہہ رہے نہیں یہ نہیں ہم جانتے, ان کا نام نہیں ہم سنیں گے. خدا کو بشک جو مرضی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے. تو وجہ کیا کہ ماں باپ نے بچپن سے تحفظ سے ختم نبوت سنائی ہوئی باتیں, اور وہ خدا تو ہے نہیں پر محمد رسول اللہ ضرور ہے. تو سننے سے بھی باتیں ہو جاتی ہیں. اس لیے ذکر کا لوگ ایسی مجالس کو سننا اور تحریر کرنا یہ بھی مفید ہوتا ہے. چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں حبب الناس الی اللہ ہے, فرمایا لوگوں کے اندر یہ ایسی باتیں کیا کرو جس سے خدا کی محبت ان کو دل میں پیدا ہو. خود رسول اللہ نے یہ طریقہ بتایا کہ محبت الہی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے ہی اذکار ان کی مجالس میں کرتے رہا کرو تاکہ خدا تعالیٰ کی محبت میں آئے پیدا ہو جائے. 12واں طریقہ ہے دعا کا. سارے کاموں میں آخر دعا پر آ جاتا ہے انسان. رسول اللہ فرماتے ہیں آخر دعا الکیو, دعا علاج آخری, پھر وہ آ جاتے ہیں لسٹ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ساری چیزوں کا آخری نتیجہ دعا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ خدایا تیرا وجود مخفی, میں ناقص اور کمزور, پر میں عقل تو میری مان گئی, تیرے ساتھ محبت کرنی چاہیے. اب میں اپنی بھی کوشش شروع کرتا ہوں, تو میری مدد کر کہ تیری محبت میرے دل پر. یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ایک پیاری دعا ہے. آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک, اے میرے رب تو مجھے اپنی محبت عطا فرما. اب حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا خدا سے زیادہ کون ہوگا, مگر پھر آپ چاہتے تھے اور محبت ملے اور محبت ملے, اور محبت کے درجے بڑے وسیع. تو آپ فرماتے تھے اللہم ارزقنی حبک, اے میرے خدا مجھے اپنی محبت عطا فرما. وحب من احبک, اور اے میرے خدا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے.
جو تیرے عاشق ہیں میں ان کا بھی عاشق ہو جاؤں. وحب ما یقربنی الیک، اور ان چیزوں کی بھی محبت میرے دل میں پیدا کر، ان کاموں کی، ان اخلاق کی، ان قربانیوں کی جن سے تیری محبت پیدا ہوتی، تاکہ میں وہ کام کروں تیری محبت میرے اور وجعل حبک احب الی من الماء البارد، اور اپنی محبت میرے دل میں اس سے بھی زیادہ، جتنا مجھے ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں پسند ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری محبت مجھے پیاری تھی. ماحول بارد کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اس ملک میں سردی بھی ہوتی تھی، گرمی بھی ہوتی تھی، مگر اس کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی ماں کو حیات کا مرکز قرار دیا. بس ماں سے مراد یہ جسمانی پانی نہ ہو بلکہ من الماء کل حی میں جس میں مرکز حیات قرار دیا وہ مراد ہو. تو مراد یہ ہو کہ خدایا تیری محبت مجھے اتنی پیاری ہو کہ مرکز حیات بھی اتنا پیارا ہو. تو یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. اب یہ کتنی کامل دعا ہے جس میں ذرائع بھی بتا دیے ہیں وہ ذریعے جن سے پھر خدا کی محبت اور بڑھتی. اب میں 2-3 دفعہ دہراتا ہوں، جن کو نہیں پڑھے لکھے وہ دہرا لو، شاید یاد آ جائے پھر چپ جائے گی. اللہم ارزقنی حبک وحب من احبک وحب ما یقربنی الیک وجعل حبک احب الی من الماء البارد. اللہم ارزقنی حبک وحب من احبک وحب ما یقربنی الیک وجعل حبک احب الی من الماء البارد. اللہم ارزقنی حبک وحب من احبک وحب ما یقربنی الیک وجعل حبک احب الی من الماء البارد. اب میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا. اے میرے خدا تو مجھے اپنے فضل سے اپنی محبت عطا کر، اللہم آمین. اور اے میرے خدا تو مجھے میرے دل میں ان لوگوں کی طرف محبت پیدا کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہم آمین. اور اے میرے خدا تو میرے دل میں ان تمام کاموں اور اخلاق اور ان عقیدوں اور ان فلسفوں کی محبت پیدا کر دے جن کے ذریعے سے تیری محبت پیدا ہوتی ہے، اللہم آمین. اور اے میرے خدا تو اپنی محبت کو میرے لیے اتنی زیادہ پیاری کر دے کہ ایک شدت گرمی میں تڑپنے والے پیاسے کو جتنے ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زندگیوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی سچی محبت عطا فرما دے، اور ہم جس وقت فوت ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری موت ایسی بنائے کہ ہم شوقین ہوں اور شائق ہوں خدا سے ملنے کے، اور خدا شائق ہو ہم سے ملنے کا، اور ہماری زندگیاں اسلام کے لیے ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو طریقوں کی ہدایت بخشے جن طریقوں سے پھر اسلام دنیا میں قائم ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جن کی مدد کے بغیر ہمارے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے، ان کی آنکھیں کھولے کہ یہ ہماری دشمنی نہ کریں بلکہ ہمارے ساتھ ملیں، ہمارا ہاتھ بٹائیں اور ہمارے ساتھ مل کر اسلام کی جنگیں لڑیں تاکہ اسلام کے دشمن کو مغلوب کیا جائے اور اسلام کو فتح نصیب ہو. اور میں آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں باہر کے مبلغین کی طرف بھی اور ان کے مشنوں کی طرف بھی. مجھے کئی جگہ سے آج بھی تاریں آئی ہیں. امریکہ کے ایک آدمی تو آج بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں مسٹر رش، اور انڈونیشیا کے مبلغ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے. جنوبی اس کے مشرقی افریقہ کے بھی ہیں، مغربی افریقہ کے بھی ہیں، سودان کے بھی ہیں، شام کے بھی ہیں، اور اس کے جو ہے سیلون کے بھی ہیں. امریکہ کا جرمنی کے ہیں، بعض اور بھی آ رہے ہیں. انگلستان کے بھی ایک صاحب ہیں. غیر مختلف ممالک کے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں. وہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس امیدوں میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر کے اسلام کو صرف پھیلایا. وہ اس بات کے خواہش مند ہیں، مبلغوں کے خواہش مند ہیں کہ اور آئیں. تو ان سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو
ترقی بخشے اور ان کے دلوں میں ایمان بخشے اور ہمارے لوگوں کی مدد کرے. اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، میں نے کہا تھا ایسے موقع پر اجمالی دعائی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے لکھا اور آپ کو سلام کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں آپ جو وعلیکم السلام کہیں اس سلام کی ان کو پہنچا دے اور ان کے اوپر ان کے جو خواہش ہے ان کی ان کو پورا کرنے کا. اور خصوصاً قادیان کے متعلق، قادیان میں جلسہ ہو رہا ہے اس دفعہ، 200 کے قریب آدمی یہاں سے گئے ہیں اور اس طرح وہاں باہر سے آنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے. اتنی زیادہ تو نہیں، میں نے اب توجہ دلائی ہے، زیادہ نہیں شروع کرو من ہو گیا. مگر 150 آدمی کا آ رہا ہے، باہر سے آئے ہیں، 200 کے قریب یہ گئے، 350 یہ ہو گیا، کچھ 350 کے وہاں موجود ہیں. اس سے 600 سے کچھ اوپر 40 جلسے پر وہاں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت جو آخری جلسہ ہوا تو اس میں 700 تھے، خلیفہ اول کی جو وفات ہوئی تو اس میں 1800 تھے. تو اب تو دیکھ لو کل جب 29,000 اس جلسے میں لوگوں نے گنے تھے، غلطیاں بھی ہو جاتی اور 11,000 کے قریب عورتیں ملی، 40,000 تو یہ بن گیا. اور جو بازاروں میں پھرتے رہے بار بار سنتے رہے وہ ملا لو تو 50,000 کیا ہو جائے. تو خدا 700 اور اس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ہم سمجھا تھا کہ واپس آئے اور فرمانے لگے اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری وفات کا وقت آ گیا. فرمایا نبی اسی وقت تک دنیا میں رہتا ہے جب تک وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور اب اس سے کیا کامیابی ہوگی؟ 700 آدمی جو وہ دیکھو 700 آدمی. اب شاید ہماری اسٹیج پر بھی اگر اچھی طرح بٹھائے جائیں تو 700 آدمی بیٹھ سکتا ہے، شاید اس سے زیادہ کھڑی. تو کتنا فرق ہوتا ہے. جس کے ذریعے سے یہ چیز ہم کو ملی وہ تو اپنی عمر میں 700 ہی دیکھ سکتے، اور جن کو اس کے ذریعے سے ملی انہوں نے ہزاروں دیکھے. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ دنیا میں ہزاروں ہزار اور پھیلاؤں احمدیت کو، بلکہ لاکھوں تک باہر جا پہنچے ہیں. لیکن یہ کچھ بھی نہیں. جب وہ بادشاہ وغیرہ آئیں گے اور دنیا میں پھیلے ہوگی اس وقت وہ ہوں گے جو میری جوتیوں کا چشمہ کھولنے میں تو اپنا فخر سمجھیں گے، پر جو کچھ ان کو ملا ہوگا مجھے نہیں ملا. اس لیے آپ ٹھہریے، جزاک اللہ. آپ سنیے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کرتا ہے اور وہ جن کے ذریعے سے پودے لگاتا ہے وہ تو اس کو نہیں کھاتے، دوسرے کو کھاتے. اب میرے خلافت پر بیٹھے ہوئے یہ سمجھ لو کہ 44 سال ہو گئے اور 45 وہ تو خلیفہ کے وقت کے لیے 35 سال ہوئے. اور میری صحت ایسی ہوتی تھی کہ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات سے 3-4 دن پہلے ڈاکٹر یعقوب بے کو بلوایا. ڈاکٹر یعقوب بے کو بلایا، مجھے بلایا اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ذرا محمود کو اچھی طرح سے دیکھیے، مجھے اپنے سے زیادہ اس کی صحت کا خیال رہتا ہے کہ اس کی خطرے میں، اس کی صحت بہت خراب ہے. تو ایک صحت کے خراب میں ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد 44 سال ان کے بعد خدا تعالیٰ نے مجھے زندہ کی اور 35 سال قوم کا بوجھ، مصیبتیں، لوگوں کی مخالفتیں، ایسے حالات کے گویا قوم اکھڑ کے تباہ ہونے لگی ہے. تو ذمہ داری تو اسی کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں پتوار ہوتی ہے، وہی جانتا ہے کہ بدنامی تو میری ہے، باقیوں نے ساروں نے کہنا چلو ہو گئے ہو گئے. تو ان تمام کوفتوں کے باوجود اتنے لگتے تھے. پھر میری آنکھوں میں ککرے ہوتے تھے اتنے شدید کہ برداشت نہیں ہوتے، ساری ذات پر ہوتا. مجھے یاد ہے جب میں خلیفہ ہوں تو میری دعا شروع میں یہی ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ میری آنکھوں تک مجھے زندہ رکھیو، میری تو مجھے آنکھیں تھے، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا اتنی لمبی عمر تک. پھر وہ آنکھیں کام دے رہی، رات کو 1 بجے تک کام کرتا ہوں تو کچھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دوائیاں ڈالتا ہوں لیکن یہ کہ کام ہو جاتا. لیکن اب صحت کے میرے حالات جو ہیں وہ اس کو سن کے ابھی ایک ڈاکٹر نے دیکھا اور اس نے کہا آپ کی وہ علامتیں شروع ہو گئی ہیں جن علامتوں پر ہارٹ فیل ہوگا. تو اس نے کہا مزید دکھا لو، لیکن اس قسم کی جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے جو تغیرات جس میں پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اول تو زندگیوں میں ہم کو قادیان نصیب کر دے،
نہ ہو تو کم سے کم ہماری موت ایسے وقت میں تو ہوگی یہ تسلی ہو کہ قادیان خدا کے فضل سے معاف ہو. تو دعائیں کرو اللہ تعالیٰ جلدی جلدی اس کو بڑھائے. اب وہ 600 کی تعداد اتنی تو ہو گئی جتنی کہ حضرت مسیح موعود کی وفات کے قریب. خدا کرے اگلے سال وہ اس سے بڑھے, اگلے سال خلیفہ اول کی وفات کے وقت سے بڑھے, پھر وہی زمانہ آ جائے جیسے کہ ہمارے وقت میں وقت ہو رہا ہے. تو میں نے کہا نا تو خدا وہ بھی کرے وہ بھی کرے, تو اب میں خدا کو پابند تھوڑی کر سکتا ہوں. ہم تو ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ راضی ہو جس میں تیری رضا ہو, ہم راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. ہمیں تو یہی دل ادھر جاتا ہے اور کہیں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ جو ان فطروں کو خدا دور کر کے کامیابی کے دن لائے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جیتنا تو ہے, اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو جنت سے آسمان سے بیٹھے ہوئے دیکھیں گے سارے نظارے. ہمیں تو کوئی فکر نہیں, مگر کچھ خدا نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے یہیں سے مجھے سب کوئی نظر آ جائے. دیکھنا تو ضرور, مگر یہ جو فطرت میں ہے یہاں سے نظر آ جائے, یہ خاص یہ بھی چاہتی ہے کچھ ہمارے زمانے میں بھی کچھ ہم دیکھ لیں. بہت کچھ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, یعنی اس کا خیال کر کے بھی نہیں انسان سمجھ سکتا کہ قادیوں میں خلیفہ اول کی وفات کے بعد جو حالت ہوئی تھی, اس کے بعد اب جو نظارہ ہے اس کی کوئی نسبت آپس میں ہے ہی نہیں. خدا کتنی کتنی دور سے کھینچ کھینچ یہ جرا آ رہا ہے لوگوں کو, 40 کے قریب وہ ہیں لوگ جو بات چاہے ہوئے ہیں اور دین اسلام کے سیکھنے والے. پہلے کو انگریز کسی ایم جی میں سلام کر جاتا تھا تو میں ایسے پہنچ گیا. آج انگریز ہماری شاگردوں میں آگے بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خوشی سے ہماری خوشی ہے اور ان کی رضا سے ہماری رضا. تو ساری قومیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنے بچوں کو چھوڑ کر, بیویوں کو چھوڑ کر یہاں لوگ آئے ہیں. یہ اثر اللہ تعالیٰ نے کیا اور کس نے کیا, اور یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن اب تو یہ حالت ہے ہمارے پاس پیسے آنے اور باہر سے اطلاع آتی ہے کہ میں اپنا بیٹا بھیج رہا ہوں, میں بھیج رہا ہوں, اور بعض خرچ کرنے کو تیار ہے. مطلب انڈونیشیا کے ایک نیتا میں دونوں بیٹے بھیجتا ہوں, خرچ میں دوں گا, لیکن گورنمنٹ سے آپ انتظام کرتے ہیں اور گورنمنٹ کوئی کرنے دیتے. اور وہ کہتے ہیں ایک بیٹے کا ہم نے کہا تم بھیج دو, اس کا ہم تبادلہ کر لیں گے روپئے کا. تو وہ کہتے ہیں اور رو پڑا, یہ کہا میں تو دونوں بیٹوں کو بھیجنا چاہتا تھا. ابھی ایک افریقہ سے لڑکا ہے, اس کے متعلق مبلغ نے بتایا کہ جب وہ لڑکا وہاں سے چلنے لگا تو ہے نا ایک اور لڑکے کو لا رہے تھے, تو ماں اس کی آئی کرنی میرے بیٹے کو ساتھ دے گا. تو کہنے لگے میں غریب سی عورت تھی, میں نے کہا دیدی کوئی آسان کام نہیں. کہنے لگے اپنی طرف سے میں نے ڈرانے کے لیے اس کو کہا 60 پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں, 60 پاؤنڈ ہوتا ہے 120 ہے, لیکن یہ سمجھے 60 ڈر جائے گی تو غریب ہے. کہنے لگے 60 پاؤنڈ ہوتے. دوسرے دن 60 پاؤنڈ لیے جاتے دیجیے 60 پاؤنڈ لے گئے. اب میں بالکل شرمندہ اور حیران کہ 60 پاؤنڈ آ جا میں کیا کروں, اور لگتے تھے ہوائی جہاز میں آنا رہے تو بھی معاملہ. میں نے دوستوں کو جمع کیا, ان کو کہا کہ بھائی میں نے تو ڈرانے کے لیے 60 پاؤنڈ ڈرا دیا تھا, تو یہ تو سج نہیں آئیں گے, اب تم چلے دو. تو ایسے انہوں نے پورا کر دیا کہ اس کو کب کہنا کتنی 60 پاؤنڈ کے اندر دے دیا وہ آنے کے لیے. پھر ہم نے سوچا کہ اس کو اور طرح ڈراتے ہیں. اس کو کہ بھائی تو یہ سمجھتی ہوگی کہ وہاں سے کوئی بڑھ کے ڈاکٹر آ جائے گا, وکیل آ جائے گا, تو بڑا پیشہ سیکھ آئے گا, تیری ترقی ہوگی. یہ کچھ نہیں ہوگا, ملا ملا دینا اللہ والا کرے. یہ بھی میرا دل کرتا ہے وہاں دن بھر کے آتے, یہ بھی میرا دل کی خواہش. دیکھو ہم وہ لانا پڑا آ جائے لڑکا, لیکن یہ تو ایک نہیں ہے, ہر جگہ سے ہم کو چٹھی کئی بار سے مجھے پتا ہے کہ وہاں سے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے مولوں کو جانا چاہتے ہیں. اسی طرح اور دوسرے ممالک سے جرمنی سے ایک کا ہے کہ وہ بھیجنا چاہتے ہیں میں آج, اور ممالک سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں سے وہ آنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ اب تو غیر مسلم بھی بات, ایک انگریز ہے اچھی پوزیشن کا آدمی, اس کا خطہ ہے کہ تعلیم یافتہ اچھا ہے, مالدار نہیں, کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں آ کے دین کے متعلق آپ سے سوال کروں, لیکن میری مالیات آ تو سکتا ہوں مگر میری مالیات ایسی نہیں کہ میں پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے گزارے کا انتظام کروں. تو اس لیے میں آپ کو سوالات لکھ کے دیتا ہوں, کیونکہ اس قدر تحریک لوگوں کے دلوں میں پیدا ہے اور اسلام ترقی کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بھی کچھ زور دھکا لگانا چاہیے, قربانیوں کے ساتھ بھی اور ساتھ دعائیں کر دکھی بھی کہ الہی اب تو ایسی جگہ پر پہنچا ہے کہ اب یہاں اگر نظر نہیں آتا آگے سے تو پھر بڑی دل کے لیے کوف ہوتی ہے کہ اتنے مقام پہنچ کر بھی اگر جلدی سے نتیجہ نہیں نکلا ہے تو مایوسی تو ہوتی ہے. تیری مرضی تو ہم بہرحال آدمی ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال دل یہی چاہتا ہے کہ وہ اگلا سورج جب نکلی آئے آدھی سی اس کی ٹکی نظر آ رہی ہے تو سب آ گئے, سب بھی دیکھ لیں گے.
ہاں ابھی سینیا میں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشابہت ہم کو ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سین کے بادشاہ کو تحریک کی تو اس نے بڑے غور سے سنا اور مسلمانوں کی بڑی عزت افزائی کی. ابھی حال میں ایک عیسائی لڑکا مسلمان ہو گیا, وہ ابھی سینیا کا, اس کو انہوں نے اس کے رشتے داروں سے کرنا شروع کیا. انہوں مانا وہ اچھا سمجھدار تھا, اس نے ان سے بحثیں شروع کی. انہوں نے کہا اس کو حاکم کے پاس پیش کرو. حاکم کے پاس پیش کیا, اس نے اس سے بحث کی. انہوں نے میرے مذہب میں تمہارا کیا دخل ہے, میں اس چیزوں کو سچا سمجھ. انہوں نے پھر کہا, حاکم نے کہا اس کو بادشاہ کے پاس بھیجو, وہ اس کو ٹھیک کرے. بادشاہ کے پاس بھیجا گیا, اس نے پادری بلایا بعد اور ان کو کہا تم بولو کیا تم نے مذہب اختیار کیا, میں مسلمان ہوں, کیا عقیدہ تمہارا یہ ہے, تمہیں عیسائیت میں کیا بری نظر آئی. اس نے کہا یہ باتیں مجھے عیسائیت میں بری نظر آئی. اس کی تقریر سننے کے بعد بادشاہ ابھی سینئر نے کہا جو یہ باتیں کہتا ہے وہ تو معقول ہے, میں اس کو سزا کیسے لے سکتا ہوں. 100 روپئے اس کو دے, اس کی کپڑے خراب ہے, کپڑے بنا دے. 100 روپئے دے کے اس کو کپڑے بنا کے رکھتے. تو یہ دیکھو آپ بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی لطیف ہم کو مشاہد مل گئی. رسول اللہ نے پیغام دیا تھا اور اس نے آپ کے پیغامبر کی قدر کی. یہاں بھی ہمارے اس بادشاہ کے سامنے ہمارا وہ پیش ہوا اور اس نے اس کو تحفہ دیا اور اس کی عزت افزائی. وہی بادشاہ اور اسی ملک کا بادشاہ. تو اللہ تعالیٰ یہ سامان غیر معمولی ہمارے لیے کر رہا ہے. میرے ہم کو بھی دعاؤں کے ساتھ اور قربانیوں اور اخلاق اور نمونوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ورنہ دیر ہوگی اگر تو پھر بعد نکل جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال قربانیاں بھی کیجیے, دعائیں بھی کیجیے, اور اللہ تعالیٰ پر توکل ایسی چیزیں ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں وسوسہ لینا پڑے گا یہ ہو جائے گا یہ وہ ہو جائے گا. خوب سمجھ رکھو گے پتہ اسلام کی اہمیت اور ہولی تمہارے ہاتھ سے. واقعی ہے کہ اس میں کوئی دیر ہو جائے وہ الگ بات ہے, ہولی بہرحال تمہارے ہاتھ سے. اچھا یہ چھوٹا ان کو عورتوں میں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو. اب بھی میں کرتا ہوں, میرے ساتھ مل کے دعا کرنا, بعد میں دعائیں کرو. لیکن یہ کہ ہم نے ایک بڑا بوجھ اٹھانا ہے, اس کے لیے ہم کو رات دن دعاؤں میں لگنا چاہیے. ایسا دعاؤں میں لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ویسے ہی جائے. جب اللہ تعالیٰ کا عرش مل جائے گا تو آپ ہی آپ برکتیں جو ہیں اسے ویسی ہو جائیں گی. خدا کا کام ہے, وہ آپ کرتا ہے, لیکن خدا یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے کام کو کرنے کا بدلہ ہم کو بھی دے دیتے. ہماری مثال بالکل ایسی ہے جیسے ماں باپ بعض دفعہ بوجھ اٹھارے ہوتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں اگر بچے کو بھی پیار کرے تو کہتے ہیں آؤ تم بھی چرپائی پکڑ لو. وہ بچے نے حاضر رکھا ہوتا ہے, چرپائی تو ماں باپ اٹھاتے ہیں, پھر کہتے ہیں لاؤ مٹھائی کھلاؤ, واہ واہ ٹوکری تم نے دھوئی, چرپائی تم نے اٹھائی, لحاظ تم نے اٹھایا, حالانکہ اٹھایا اس نے آپ ہوتا. یہ بھی خدا تعالیٰ کی سنت ہے, وہ بچوں کی طرح پیار کرتا ہے, اور جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ میں لے جاؤ. اٹھاتا ہے تو وہی ہے, ہم سے میں یہ چاہتا ہے ہم بھی ہاتھ لگا دیں تاکہ پھر وہ ہمیں شاباش لے. خوب کیا, بہت عمدہ, کیا پتہ چاہیے, کیا ملک کا ہے پتہ چاہیے, اور کس طرح دل پتہ چاہیے, اور دل وہی پتہ کرتا ہے, ملک وہی پتہ کرتا ہے. تو دعائیں کرو, میرے ساتھ اب بھی دعا میں شامل ہو جاؤ. صبح جو ہمارے لیے یہ اس دفعہ لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے اپنے علاقوں میں جن کو ہوگا تو سمجھاؤ. ٹھوکر کیا, ٹھوکر تو نہیں, خدا نہ خاصا نقصان ہوا ہے کوئی, یہ بھی ایک ثواب کی چیز. حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے 2 قسم کے خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتے ہیں. ایک وہ امتحان جس میں اس کا دخل ہوتا ہے, جیسے چندہ دیتا ہے. وہ امتحان جیسے جس میں اس کا دخل ہوتا ہے, چوری ہوتی ہے, جل جاتا ہے, آگ لگ جاتا ہے. تو ان کو بھی چندوں میں سمجھو یہ تمہارے آنے کے لیے برکت موجود ہے. اور عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں, ان کو بھی جا کے تسلی دلاؤ, یہ کوئی کام کی بات نہیں. جب خدا کسی بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد ضرور اسے بہتر انعام دیتا ہے. تو وہ جو ان کا نقصان ہوا ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو برکت دے. اور تبلیغ کو اسی طرح گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ملازموں کو بند کر دیا. ملازم ہیں ہمارے اندر کتنے 4-5 ہزار ماتا ہے, تم کو 5,000 کا تم چپ کراتے ہو, ہم 1,95,000 کریں گے, تو دیکھ لو کر لو کیا کرتے. یقیناً تمہاری تبلیغ کو بھی ان شاء اللہ پیسے پڑے گی. میں نے جیسے بتایا میں مختلف مجالس مختلف وقتوں میں کرنا چاہتا ہوں, کبھی تاجروں کو بلا کے, کبھی ملازموں کو بلا کے, کبھی یوں بلا کے تبلیغ کے لیے. میرے خیال میں جلسہ اور مشاورت کے علاوہ ایسی مجلسیں ضلع وار ہو کے رہنے چاہیے تاکہ بار بار لوگوں کے اندر ایک تحریک ہوتی رہے. خالی مغلق بار کا کام نہیں دے سکتے. تو اس کے ذریعے سے اس تبلیغ کو اتنا شاندار پر کیا جائے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں احمدیت جو ہے وہ جلدی جلدی پھیلنے لگے. جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں غیر عملی, تو انہوں نے سنی باتیں, اب ان کو تو فیصلہ کرنا چاہیے. نفس کی کمزوری کئی دفعہ کہتی ہے کہ پھر دیکھا جائے گا, چل کے مشورہ کریں گے. اگر تم پر سچ کھل گیا ہے اور تم اس کو فوراً قبول نہیں کرتے تو تمہارے دل پر جانے لگ جانے کے بعد تمہیں جلد سے جلد سے سچ کو قبول کر لینا چاہیے.
اور صرف قبول ہی نہیں کرے تھے، پھر جا کے اپنے آپ کو جنگی تلوار کے طور پر رشتے داروں میں پھیلا دو اور ان سے جا کے حق کو ان کو پرچار کرو تاکہ وہ بھی صداقت کو قبول کرے. خیر میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دعا شروع کریں، اس کے بعد آپ لوگوں کو رخصت ہوگی. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو. ہم آخر غریب اور کمزور ہیں اور وہ آخر ہمارا بادشاہ اور ہمارا حافظ و ناصر ہے. اس کے سوا ہم نے اور کسی طرف دیکھنا ہے، اور ہمارے سوا پھر اس کا نام لیوا بھی آج کوئی نہیں. ہم ہی ہیں جن سے نام اس کے احسان اس کے فضل سے ہماری کو خوبی نہیں، لیکن اس کا نام لینے والے بھی تھے ہم ہی. ریل کا کہ لاہور جانے والی اسپیشل ٹرین جس کی بابت پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، آج شام کو 9 بجے یقینی روانگی سے 1.5 گھنٹہ 9 بجے یعنی روانگی سے 1.5 گھنٹہ قبل اسٹیشن ڈبہ پر آ کر رک جائے گی. یعنی وہ آئے گی 9 بجے اور جائے گی 10:30 بجے. 9 بجے آئے گی اور 10:30 بجے جائے گی. لہذا تمام لاہور جانے والے مسافر بما اپنے سامان کے اسٹیشن پر جا کر آرام سے ٹکٹ خرید کر اپنی جگہ سنبھال لیں تاکہ بعد میں تکلیف نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ.